کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم سب بالکل ٹھیک ہیں. ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کہاں تک پہنچی ستارہ یاسین؟ ستارہ یاسین تو آج بھی چھا گئی. آج ویڈیو آ گیا ماشاءاللہ. آج ویڈیو آیا, بڑی اچھی لگی, بڑی خوشی ہوئی. یہی کچھ ہم بول رہے تھے کہ آ جاؤ بھائی. ستارہ یاسین کے ایشو کے اندر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی وہ کراچی سے کوئی لے کے آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی وہی بات آ رہی ہے. آج وہ تھتلے کا ایک ولاگ کہیں میں دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر وہ کہہ رہا تھا شکریہ ولیج انسائیڈر کہ اس نے دبئی کا ویزا لگوا دیا. ولیج انسائیڈر کی کیا ویلیو ہے کہ اس نے ان کو دبئی کا ویزا لگوا دیا. اس کے پیچھے کوئی این جی او ہے ولیج انسائیڈر, اس کو بھی ان کیا گیا تھا. وعلیکم السلام. تو مہرا رینا وعلیکم السلام. تو ان کو ان کیا گیا تھا کسی این جی او کو, اور یہ این جی او اس کے پیچھے ٹاسک ہے کوئی نہ کوئی. وعلیکم السلام سعدیہ ظفر بیٹا. وعلیکم السلام تو سب کو. کوئی نہ کسی این جی او نے ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے. ابھی کل کوئی مدینہ کی فیملی ہے, انہوں نے آ کے وہاں پہ لائیو میں بتایا کہ سلمہ یاسین اپنے شوہر کے ساتھ, اصغر کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ, مریم فہد کے میسج ہاں, دیکھا میں نے. البیک کھا رہی تھی بیٹھ کے مدینہ کے کسی ہوٹل کے اندر. پھر جب اس کو شک پڑا کہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ دونوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے سامان اٹھا کے. تو یہ ان کے حالات ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ اصغر اور سلمہ ملے ہوئے ہیں آپس میں, اور ان کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ پہلے ستارہ کو سعودی عرب بلاؤ, اس کے بعد بہن کی بھی پکچر اگر لے لے تو کون سا اتنا ایشو ہے. بہن وہ ستارہ تو بیچاری گئی کہ شاید میں اپنے گھر میں چلی گئی ہوں, اپنی بہن کے پاس چلی گئی ہوں. تو اب یہ اس کو بلیک میل, انہوں نے کہا کہ اس کو بلیک میل کریں گے, شوہر کو اس کے پیچھے لگایا, اور اس کی کوئی ویڈیو ہتھے آ کچھ جائیں بھی اور نہیں ہے پکچر, ان کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں تصویر ہے. کوئی ویڈیو نہیں ہے. اسی لیے وہ پریشان تھی وہاں پہ ستارہ کہ 15ویں دن اس نے کہا تھا کہ میں وہاں سے آتی ہوں واپس. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ اب ڈرامے بازی کر رہے ہیں. سمیرہ عزیز بھی انہی این جی اوز کی پے رول پہ ہے. یہ ساری چیزیں اب کھلتی جا رہی ہیں, سامنے آتی جا رہی ہیں. اس کا بھی یہی حل ہے کہ ہاں مہرین سبتین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا. یہ بیچ میں اپنے بیچ میں ہاں, آج میں نے آپ کو بھی پچھلے 3-4 لائیوز کے اندر بار بار آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ بیچ میں اب نئے مہرے انٹر ہوں گے. بیبو ہٹ گئی. میرا آپ 2-3 دن پہلے کا لائیو دیکھیں نا, تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں, یہ اس طرح کی لڑائیاں لڑ چکے ہیں پہلے بھی. مہرین سبتین کو کیا پتا, وہ تو اب آئی ہیں. یہ سب باتیں پہلے ہو چکی ہیں. بات یہ ہے کہ مہرین سبتین جیسوں کو انٹر کیا جاتا ہے. یہ ان کے مختلف جو ہیں میرا جسم میری مرضی والے پورے ان کے پھیلے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, پاکستان کے باہر بھی. یہ جو لوگ جو ہے نا بیچ میں انٹر کیے جاتے ہیں, ایک انٹری نکالی جاتی ہے. ان کے پاس کوئی بھی نئی بات نہیں ہے, وہی پرانی باتیں ہیں. سمیرہ عزیز بیٹھتی ہے تو وہی پرانی بات کرتی ہے. ابھی دیکھیں معاملہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہیٹرز کو, سلمہ کو بھی جوتے پڑے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر, برے طریقے سے اس کو چھتر پڑے. لائیو آئی تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی ہیرونی لائیو آ جائے گی. لائیو کے لیے پہلے سٹیٹس دیا سلمہ صاحبہ لائیو آئیں گی. اچھا یہ جب لائیو آئی تو سلمہ صاحبہ جب لائیو آئی تو لوگوں نے جھتیاں الٹی کر کر کے سلمہ کے منہ پہ ماری, اور اس کے وہ پکوڑے کے ناک والی کا وہ شر کیا کہ وہ پھر لائیو آنا بھول گئی. پھر وہ لوگوں کی لائیو میں جا کے بکواس کرتی رہی, اور مختلف سارا کا سارا گیم یہ پہلے سے پری پلان تھا. ستارہ کو سعودی عرب بلانے سے بھی پہلے کا یہ پری پلان تھا, پروپیگنڈا یہ سارا چل رہا تھا. یہ ہر سال, ہر 1.5 سال بعد, 2 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا ایشو پاکستان میں کسی عورت کو لے کے اٹھایا جاتا ہے. اور اس کا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. رابی پیرزادہ سنگر ہے پاکستان کی بہت بڑی, جانتے ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے, رابی پیرزادہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. تو رابی پیرزادہ کی پکچرز, پرسنل ویڈیوز تھیں, وہ لیک کر دی کسی نے. اور ظاہر ہے وہ سنگر ہے, اس کے اپنے ذاتی طور پہ کچھ بھی ہو, اس کے موبائل میں کچھ بھی وہ رکھے, وہ کسی کو کس کے ساتھ کیا لینا دینا. تو اس بیچاری کی کوئی ویڈیوز تھی جو اس کے اپنے موبائل میں تھی, اس نے موبائل ٹھیک کرنے دیا, یا کوئی ایسا کوئی سین ہوا, یا اس نے کسی کو بھیجی, جو بھی تھا واٹ ایور, اس کی وہ ویڈیوز کسی نے لیک کر دی. اس کے بعد بڑا ہوا مچا پاکستان کے اندر, شور ہوا, اور اس کے بعد اس لڑکی نے توبہ کی, اس نے وہ گانے بھی گانے چھوڑ دیے, اور وہ کیا وہ سوشل میڈیا سے آؤٹ ہو گئی. وہ ملینز کے اندر سبسکرائبر اس کے مزید آئے. یہی پاکستانی تھے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے. پھر اس نے این جی او بنا لی, پھر اس نے لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی. انہی پاکستانیوں نے اس کو پیسہ دیا, انہی پاکستانیوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم کام کرو بیٹا, تم نے توبہ کر لی, ختم ہو گیا, جو معاملہ ہو گیا گزر گیا, وہ تم توبہ کرو اور آگے کام کرو. کر رہی ہے نا, ابایوں کے اوپر کر رہی ہے, وہ اسلامک ٹاپک کے اوپر بات کرتی ہے, ہر چیز کے اوپر, اور کانفیڈنس کے ساتھ آگے بات کرتی ہے.
تو کیا وہ کیا پاس کرتی تو کچھ بھی نہیں تو ہے. ایک منٹ تو وہ کیا کرتی, وہ خودکشی کر لیتی, مر جاتی, وہ مر جاتی, خودکشی کر لیتی, پھر یہ راضی ہوتے, اس کا عامر لیاقت جیسا حال ہو جاتا, عامر لیاقت کی طرح خودکشی کر لیتی, پھر وہ جو ہے نا یہ خوش ہوتے. تو ان کا بھی یہی تھا. اب وہ جو کراچی والی آئی ہے وہ بکواس اس نے کی ہے اس کے شوہر کے اوپر, ساجد کے اوپر, اس کا میرین سبتین کا میں سن رہی تھی. ہاں کیا کہہ رہی تھی, ہاں اس گھونچو نے ہاں نا اپنی بیوی کو بلاگ نہیں کرنے دینا. ہاں اب اس گھونچو نے اپنی بیوی کو ولاگ نہیں کرنے دینا. میرین سبتین کون ہوتی ہے کسی کو گھونچو کہنے والی؟ تو خود بہت بڑی گھونچو ہے, تو خود بہت بڑی چوڑی ہے, کسی بات کا پتہ نہیں ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو آ کے اس کے شوہر کو گھونچو کہہ رہی ہے. تو خود گھونچو ہے, تیرے سے بڑا گھونچو اور کون ہوگا؟ بیوقوف عورت, جاہل عورت. تو اور تو جاہلوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے اور جاہلوں کے ساتھ مل کے تو بکواس کر رہی ہے. تو گھونچو تو ہے. تم لوگ پے رول پہ ہو, تم پے رول پہ ہو, تم این جی اوز کے پے رول کے اوپر ہو, تم بیٹھ کے بکواس کرتے ہو کسی کے اوپر, کسی بھی باعزت. صرف کیا ہے کہ وہ غریب آدمی تھا اور وہ تھوڑا سا اس لیے تیرے لیے وہ گھونچو ہو گیا. تیرا اپنا شوہر کدھر ہے؟ تو اپنا شوہر تو دکھا, وہ گھونچو کون ہے تیرا شوہر, ہم بھی دیکھیں کون سا تو ترم خان رکھ کے پھر رہی ہے اپنے ساتھ. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہو, پاکستان کے لوگوں کو بھی بدنام کرتے ہو. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ وائی ٹی کا معاملہ ہے ہی نہیں, یہ معاملہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. ان کے پرسنل معاملات کو دیکھو جا کے. اور باقی یہ جو باتیں کرتے ہیں ہر روز ہم ٹک ٹاک کے اوپر دیکھتے ہیں. ابھی بھی میں کھولوں تو عورت کا چہرہ, عورت کا دھڑ ہوتا ہے, نواز شریف کا منہ لگا ہوتا ہے. عورت کا انڈیا کی وہ کتنی وہ لڑکیاں ہیں, مطلب ہیروئنز ہیں, جن کی انہوں نے پورن موویز تک بنا رکھی ہیں. پتہ ہی نہیں لگتا فیس دیکھ کے کہ کیا ہے. اچھا ایک اس کو چھوڑو, مطلب بات یہ ہے کہ اس بیچاری کا تو کچھ ہے بھی نہیں ہے, اور یہ اتنا حرام خور اٹھ کے اس کے پیچھے پڑ گئے. 3 بچوں کی ماں ہے, اور صرف کیا ہے کہ صرف ان کو جیلسی ہے, صرف ان کو پیسہ ہے, اور اس کو بدنام کرنے کے لیے. جی یہ سارے بکواس لوگ ہیں, ان کو یہ ایسے نکل کے کتے بلوں کی طرح آ جاتے ہیں. یہ ابھی کوئی یوٹیوب کے اوپر جس کو کوئی 50,000 لاکھ لائک مل جائے تو وہ بس اوور ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو وہ ترم خان سمجھنے لگ جاتا ہے, یا کوئی بہت وہ بڑا وہ فن خان سمجھنے شروع کر دیتا ہے. اور ایسے اپنے سورسز سے بھی معلوم کیا, ان کے پاس کوئی پکچر نہیں, ان کے پاس کوئی, یہ صرف اور صرف ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. جو مطلب ستارہ کی جو مطلب اس کو سلما کو جو سپورٹ کر رہے ہیں نا, اس سے وہ لوگ بکواس کر رہے ہیں کہ تصویریں ہیں, اتفاق ہے کچھ بھی نہیں. یار یہ ٹھنڈی ہے, ابھی گرم کرو, پتیلی میں گرم, چائے ٹھنڈی ہے, اوون میں نہیں کرو, یہ تو بالکل ٹھنڈی ہے. اس کو چھاننا دوبارہ. ہاں تو کیا میں کہہ رہا تھا, سمیرہ عزیز کا وہ جو سب پوچھ رہے تھے نا انٹرویو کی آج, اس میں سمیرہ عزیز, سمیرہ پٹ چکی ہے پاکستان. پتہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, سمیرہ کبھی تو کوئی تعلق نہیں ہے سلما کے ساتھ, وہ بھی جسٹ ایسی بول. سمیرہ عزیز کی اچھی خاصی عزت بن گئی تھی, سعودی صحافی بن کے پاکستانیوں کے اندر تھوڑی سی اس نے عزت بنائی تھی. اس نے اپنی الٹی سیدھی کی حرکتیں کر کے ساری عزت خراب کر دی. میرے دل میں تو اس کے لیے ابھی بھی عزت ہے بہت زیادہ. کوئی فائدہ نہیں, نہیں مجھے وہ جرنلسٹ ہیں, میں چاہتا ہوں میں اس جرنلسٹ کو ملوں جا کے. میرے سے 2 سال بڑی ہیں, اس لیے میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تم خبردار, تم اس کے اوپر بات نہ کیا کرو خام خواہ سمیرہ عزیز کے اوپر. ہاں یہ بتاؤ, آج میں تو خوش ہوں ستارہ کو دیکھ کے. اس کی ایک بات میں نے بڑے غور سے سنی ہے, اس نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں. آپ اس کی پازیٹیوٹی کا اندازہ لگائیں, اس کی ویڈیو دیکھیں جا کے. اس نے اپنی بہن کا بھی شکریہ ادا کیا, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے جو بہت اپنے تھے ان کے چہروں سے بھی نقاب ہٹے ہیں. کیوں منصور؟ ماموں کا نام لیا اس نے, بھائی کا نام لیا, بہن کا لیا, بھانجی کا لیا. نہیں ویسے ایک بات بتاؤں, ویسے کہتے ہیں منصور کہ بندہ کتا پال لے, کم از کم وہ تمہارے لیے بھونکے گا, تمہارے اوپر نہیں بھونکے گا. میں تو پہلے کہتا ہوں, میں نے کہا تھا اس کو کہ اگر وہاں کراچی میں کتا اویلیبل نہیں ہے تو میں یہاں سے بھجوا دیتا ہوں, میرے پاس ہے. سلما کے گھر میں, ستارہ کے گھر میں سارا دن نینا ہوتی تھی, بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے کٹھے. اس نے اپنی بیٹیوں کی طرح اس کو پالا ہے. بس ایسے ہی ہوتا ہے یہ. اس نے یار میں کہتی ہوں, آپ جس کے ساتھ رہتے ہو, جس کے ساتھ کھانا کھاتے ہو, اچھا اللہ تعالیٰ نے نا, اللہ تعالیٰ نے نا چہرے دکھانے ہوتے ہیں. بعض لوگ کسی کے ساتھ اچھا کرنے لگتے ہیں نا منصور, تو ایسے لوگوں کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ واصف علی واصف کا کال ہے کہ جو شخص اللہ کے کرم پہ چل رہا ہو نا, اس کے سامنے آنے کی جرت مت کرو, کیونکہ وہ اللہ کے کرم پہ چل رہا ہوتا ہے, اور اس کے سامنے جو بھی آتا ہے نا اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو سارا کو
پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ذرا سے بھی. اس کو میں نے پہلے دن کہا تھا, میں نے کہا تھا آپ بلاگنگ کرو, نارمل بلاگنگ کرو. آج اس نے کہا میں کروں گی بلاگنگ. ٹھیک ہے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو شکست دینے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ تم آپ آؤ اور نارمل آپ بلاگنگ. لائٹ گئی ہے, آپ نارمل بلاگنگ کرو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. یہ سارے منہ کی کھاتے رہیں گے. جس دن وہ آتے ہیں انہوں نے آگے کہا ہم نے کشمیر جانا ہے, پنکھا بند کر دیا ادھر سے, اچھا چھوڑ رہنے دو, ہم نے کشمیر جانا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے آ کے نیا پنگا ڈال دیا. آج وہ لائیو آئی, انہوں نے آ کے کوئی نہ کوئی کہانی ڈال دی. تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ وہ سمپل وہ آئے اور آ کے اپنی ویڈیوز ڈالتی رہے اور ان کی کہانی ختم ہے. اور جو ستارہ کے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, وہ یہ کریں کہ اس کے جو ہیٹرز ہیں, اس کے ہیٹرز کے اوپر جا کے یہ جیلسی سے بھی بات آگے کی ہے. جیلسی سے بھی بات آگے کی ہے. جیلسی تو ہے ہی ہے. یہ کوئی ایک ہے, اس کے اندر دو تین چیزیں, ایک اور چیز بھی مجھے پتہ لگی ہے کہ کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو ستارہ کو طلاق دلوانا چاہتا ہے, اور طلاق دلوا کے وہ خود اس سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ سونے کی چڑیا جو ہے وہ میرے ہاتھ آ جائے. ٹھیک ہے, اسی گروپ کے اندر ایک بندہ ایسا بھی ہے. اور دوسرا جو ہے نا, وہ جو یہ سلمہ کا معاملہ ہے, یہ معاملہ پہلے سے طے شدہ تھا. جب اس ستارہ کو یہ سعودی عرب بلوا رہے تھے, یہ اس وقت بلانے سے بھی پہلے کہ طے شدہ تھا. ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایجنسی, کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت, کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس نے سلمہ کو اور اس کے شوہر کو ہائر کیا, انہوں نے پلاننگ کے تحت اس کو وہاں بلا کے انہوں نے اس کو کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں آ جائے یا کسی بھی طریقے سے اس ستارہ کو ننگا کر سکیں. دوسرے لفظوں میں کوئی نہ کوئی ان کی مووی ہاتھ آ جائے, کچھ آ جائے, کوئی ویک پوائنٹ اس کا ہاتھ آ جائے, تاکہ یہ اس سے پیسہ بھی لوٹ سکیں, اس کو بلیک میل بھی کر سکیں اور اس کے چینل کو بھی ہٹا سکیں. جب یہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر سلمہ نے آ کے پتہ پھینکا نیا کہ اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. وہ بھی پٹ گیا. اب جوتے کھانے کے بعد جناب, اب یہ صرف ان کے پاس وہی کہانی ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اب یہ بار بار آ کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ستارہ آ کے ہمارے سے معافی مانگے, اور وہ بھی وائی ٹی کے اوپر. اس کی ریزن یہی ہے کہ ستارہ جس وقت وائی ٹی پہ معافی مانگ لے گی تو اس کو پریشرائز کر کے, بہن والے پریشر ڈال کے, یا کوئی جس طرح وہ عورت ہے اس کے اوپر چاروں طرف سے رشتہ داروں کا سارا پریشر اس کے اوپر بنا کے یہ اس کے اوپر کروا دیں. وہ آ کے وائی ٹی پہ کہتے کہ میں سلمہ تمہارے سے معافی مانگتے ہوں, میرے سے. اس کے بعد یہ سارے کتے بلے جو ہیں وہ اس کو پڑ جائیں, اور یہ نیا کیس اٹھ کے, اور یہ سارا کا دیکھو جی پاکستان میں یہ ہوتا ہے, دیکھو جی اسلام میں یہ ہوتا ہے, دیکھو جی فلاں یہ ہوتا ہے, دیکھو فلاں یہ ہوتا ہے. مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دیں کہ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں, اس چیز کو بدنام کرتے ہیں, رابی پیرزادہ کو کتنے لوگوں, کتنے مولویوں نے جا کے گولی مار دیا رابی پیرزادہ کو, کتنوں نے اس کے اوپر فتوے دے دیے. اس کی تو باقاعدہ ویڈیوز بھی آ گئی تھی نا, لیک ہو گئی تھی ویڈیوز, کتنوں نے جا کے گولی مار دی ہے. کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا, سب نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم توبہ کرو, توبہ کر کے تم اپنا کام آگے جاری کرو, اپنی زندگی. سب نے اس کو یہ نہیں کیا کہ اس کو دبا کے, اس کو ذلیل کر کے اس کو مار دو. انہوں نے کسی نے یہ ایسا نہیں کیا. سب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری پرانی زندگی تمہارے ساتھ جو ہو گئی ختم ہو گئی, آگے اللہ کی راہ پہ چلو اور صاف ستھری ہو کے آگے چلو. وہ تو ایک گلٹی تھی, اس کے لیے تو کچھ تھا. اس کے معاملے میں کیا ہے جو یہ سارے لوگ پاگل ہو رہے ہیں. مجھے اس نے ایک ویڈیو دکھائی آج, پروفیسر کسی لائیو کے اندر آیا ہوا تھا اور کسی عورت کو اس نے لائیو لیا ہوا تھا. عورت بھی کتے کی طرح بھونک رہی تھی اور پروفیسر ایسے ہنس رہا تھا ستارہ کے اوپر جیسے شیطان. اور وہ عورت بھی ساجد کو جو ہے نا وہ گالیاں دے رہی تھی. سارا مقصد ان کا کیا تھا, ساجد پہ پریشر ڈالنے کا کہ ساجد نے اس کو طلاق کیوں نہیں دی, یہ کیوں چاہتے ہیں ستارہ کو طلاق ہوا, تکلیف کیا ہے, یہ کیوں چاہتے ہیں ستارہ کو طلاق ہو, سلمہ کیوں طلاق چاہتی ہے ستارہ کی, یہ سارے مل کے ستارہ کی طلاق کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, یہ سارا پریشر ساجد پہ طلاق والا کیوں ڈال رہے ہیں, سارا پریشر یہ ان کا کیوں ہے کہ ستارہ جو ہے وہ ویڈیوز نہ بنائے اور گھر بیٹھ جائے. جب وہ ویڈیو ایک آدھی بناتی ہے یہ پاگل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا, صرف یہی ہے کہ اس ستارہ جو ہے وہ پاپولر ہو چکی ہے. نظریے میں نا تو ستارہ کیوں معافی مانگی, معافی سلمہ کو مانگنی چاہیے ستارہ سے. مانگے گی ہے سلمہ اگر سن بھی رہی ہے نا تو آپ آئیں وائی ٹی پہ آ کے اپنی چھوٹی بہن سے معافی مانگے کہ اتنی بڑی بکواس آپ نے اس کے لیے کی ہے. تو حتیٰ کہ عزت کا تو دعویٰ بنتا ہے کہ ستارہ کر سکتی ہے اپنی بہن کے خلاف, اور ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, یہ سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے.
مسئلہ صرف یہی ہے، بتا دیتا ہے انسان کا کہ وہ سچ بول رہا ہے، مسئلہ صرف یہی ہے کہ اب وہ اس نے زاہد خان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زاہد خان کیا کرتا ہے، اس نے وہ ان پہ کیس ویس کیے ہوئے ہیں. اب جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو خود بخود تفتیش بھی ہونا شروع ہو جائے گی، خود بخود سب کھلنا شروع ہو جائے گا. اور یہ سب سلمان نے کہاں کیس کیا پاکستان میں، کہاں کیا، کوئی نہیں کیا، بکواس. ہاں ان کا اگر کوئی کیس تھا تو یہ جاتے وہاں پہ اور عدالت میں رابطہ کرتے، لیکن وہاں پہ ان کو اپنی بڑا جی ہم وہاں سعودی عرب کی عدالت میں جائیں گے تو ہم ڈیپورٹ ہو جائیں گے، ہم فلاں ہو جائیں گے، اپنے فیوچر کی بڑی فکر ہے. اس کو کون ہے جو سلمہ اگر بہت انصاف مانگ رہی ہیں تو شوہر کے لیے جا کے کیس کرو نا، پتہ چلے تمہیں. ان بھیج رہا ہے، ان کو دبئی کون بھیج رہا ہے؟ آخر کوئی تو ہے نا جو ان کو دبئی بھیج رہا ہے، کوئی تو ہے نا جو یورپ سے بیٹھ کے سلمہ کو کہہ رہا ہے کہ تیری بیٹیوں کے رشتے کروا دیں گے، تمہیں یورپ بلا دیں گے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی طاقت ان کے پیچھے ایسی ہے، کچھ بڑی طاقت ہے جو جس کے پاس وسائل ہیں، یہ طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اور جو خفیہ چہرے ہیں. وہ یہ پلاننگ آج کی نہیں چل رہی ہے، بہت پرانی چل رہی ہے، یہ 6-7 مہینے سے پلاننگ کر رہے تھے اور یہ اس کو اب. اور جتنے بھی ہیٹرز ہیں جو بکواس کر رہے ہیں جی آج ویڈیو لیک تو آج فلاں، ابھی عقل کی پتہ نہیں آج کی ویڈیو میں کوئی ہوٹل والا اس کا کوئی سین نکالا ہے. خدا کا خوف کرو بھائی، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے. سنیتا جی کا ولاگ میں دیکھتے ہوئے یقین کریں وہ رو پڑی ہیں. آج کل کا ویڈیو تھا نا، وہ رو رہی تھی اور میں یقین کریں میں خود رو پڑی. مطلب کس طریقے سے آپ بول سکتے ہو کسی کے بارے میں اتنا گندا، اتنا زیادہ کسی کو ہیٹ کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ قسم شکریہ. بالکل سسٹر ایسا ہی ہے یہ لوگ. اب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ساری بات کہاں ٹھہرے گی. میں نے پچھلے لائف میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ساری بات ٹھہرے گی کہ سلمہ جو ہے سیٹلڈ ہو جائے گی یورپ کے اندر اور پاکستان نہیں آئے گی اپنے شوہر سمیت، اپنے بچوں سمیت. اور ان کا سارا مقصد صرف یہ بلیم کرنا ہے، ستارہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور یہ کوئی مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ حل ہو جائے گا. صرف کیا ہے کہ ستارہ ایک تو اپنے سیفٹی کرے تھوڑی سی، اور دوسرا شمیم حسین. اوکے بیٹا ٹھیک ہے، میں نے لے لیا نام. سمیتا یادو السلام علیکم. لائیو ود ہنی السلام علیکم. شمشاد شیخ وعلیکم السلام بھائی. نینا کو کمنٹ کیا تھا، ٹھیک کیا تھا آپ نے بالکل کمنٹ. ایک بندہ رکھا ہوا تھا، دوسرا بندہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ روحی شیخ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، سب ٹھیک ہوگا. یہ کچھ بھی نہیں کرتے. روی سنگھ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا. یہ سارے ایسے بھونک بھونک کے تھک جائیں گے ستارہ والے معاملے کے اندر. یہ معاملہ غائب ہو جائے گا بہت جلد انشاءاللہ. اور وعلیکم السلام شویتا سسٹر. ہاں وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں. کیسی ہو آپ؟ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی مطلب آپ سکھ ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں اور آ کے ہمیں السلام علیکم کہتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کو زیادہ وہ دل کرتا ہے کہ زیادہ رسپیکٹ دیں، زیادہ محبت کریں. یہ بہت اچھی چیز ہے. اور ایسے پازیٹیو لوگ جو ہے نا وہ اچھے ہوتے ہیں. جو یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں نا وہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں. ہر وقت کیا کہ بھولا نہیں. جی وہ کہہ رہی ہے کہ دلبر کی وائف رو رہی تھی کہ میرے باپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا بیہیو کر رہا ہے. شمیم کہہ رہی میں ٹھلا بول کے آئی ہوں، ٹھیک کر کے آئی ہیں. ان کو یہ ہیں بھی ٹھلے اور ٹھلکے سارے. یقین کریں ان کی جو حیثیت ہے نا، یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مطلب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ سلام کرنا بھی راضی نہیں راضی. ایسے لوگ رکھنا تو دور کی بات ہے، ملنا تو بہت دور کی بات ہے. جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو. لیکن کیا ہے کہ یہ ادھر سوشل میڈیا پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تو اتنے مشہور ہوئے ہیں ستارہ کی وجہ سے. جس کے نام سے مشہور ہوا ہے اسی کے اوپر صرف ستارہ کی وجہ سے. تو ستارہ کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں کا نام بھی لینا پڑتا ہے، ورنہ تھوکے بھی نہ ان کے اوپر. اوقات ہی نہیں ہے ان لوگوں کی. سمیرہ اور مہرین کچھ بھی نہیں کر. سمیرہ نے کیا کر لیا تھا آگے جو مہرین سبتیان کچھ کر لیں گی؟ نہیں یہ سب چیزیں پروف کے اوپر. یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے وائی ٹی پر آ کر. یہ اگر کچھ ان کے پاس جو یہ کہہ رہے ہیں سو کالڈ کچھ بھی نہیں ہے ویسے ان کے پاس. یہ ایسے ڈرامے باز میں آپ کو بتاؤں، صرف جھوٹ بول رہے ہیں، صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بس ایک بتی کے پیچھے لگایا بیٹا، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ تمہیں یاد ہے وہ صاحبہ کی ماں کا کیا نام ہے؟ نشو سے جب ملنے گئے تھے. وہ ہمارے نا وہ اداکار ہیں ریمبو اور ان کی مسز. ان کی والدہ ہیں نشو، وہ بھی پرانی ایکٹریس ہیں. ان کے شوہر تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. دوسرے شوہر تھے، وہ تھے کوئی 3 چینل ہیں ان کے، وہ نا ہیڈ تھے. ٹھیک ہے، مطلب اس کے وہ جنرل مینیجر تھے. ایک وسیب ٹی وی تھا ہمارا، اور اے ٹی وی تھا، اور ایک اور جو ہے نا
تھا ایسے. اچھا تو اس طرح نا لکشمی. اچھا تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے نا, تو ان کے شوہر نے ایک حوالہ دیا اس کا, اس کے حوالے سے, این جی اوز کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی سسٹر ہیں, وہ ملنے کے لیے گئی, ان کو کوئی پروجیکٹ چاہیے تھا کسی کا. تو کہتے کہ وہ گئے یہاں پہ, میں آفس کا نام نہیں بتاتا, کسی غیر ملکی این جی او کا یا اس کا وہ آفس تھا. کہتے انہوں نے کہا کہ ہم نے اب این جی اوز کو پروجیکٹ دینا ختم کر دیے, ہم نے اب عورتیں ہائر کی ہیں پاکستان میں مختلف قسم کی, جو کہ ہر فن مولا اور کاریگر عورتیں ہیں. ان کو ہم نے پروجیکٹ دیے مختلف پاکستان کے علاقوں میں, دیہاتوں کے اندر, ادھر ادھر. ہر فن مولا کا مطلب ہے ہر فن مولا, ٹھیک ہے, جو جس جگہ پہ بھی وہ ان کو استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو ان کو ہم نے پروجیکٹ دیے ہیں جو یہ جائیں گی مختلف دیہاتوں میں, علاقوں میں, اور اسی طریقے سے فالٹ لائنز ڈھونڈیں گی اور ان سے ہم اپنا کام لیں گے. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, کوئی صحافی بن کے نکل آتی ہے, کوئی کچھ کر کے, سیم اسی طرح ریڈیو پاکستان کا ایک یہاں پہ ہیڈ تھا ہمارے شہر میں. تو انہوں نے این جی او کی ایک لڑکی گھسائی وہاں پہ, اس لڑکی نے جو ہے اس کو ٹریپ کیا, ظاہر عورتیں جس طرح ٹریپ کر لیتی ہیں, ٹریپ کیا, ٹریپ کرنے کے بعد اسی کے اوپر کیس کر دیا. آخر اس بیچارے کی نوکری انہوں نے ختم کروائی. تو یہ عورتوں کو انہوں نے ٹریپ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اب اسی طرح یہ اس معاملے میں بھی کبھی کوئی نکل کے آ جاتی ہے, کبھی کوئی نکل کے آ جاتی ہے, کبھی کوئی نکل کے آ جاتی ہے. یہ ساری جو نکل کے آ جاتی ہے نا اس طرح خلاف, ان کے موسٹلی وہ عورتیں ہیں جن کے اپنے گھروں میں یہ سین چل رہا ہے, یا وہ عورتیں ہیں جن کے اپنے گھروں میں یہ سین چل رہا ہے, یا وہ عورتیں ہیں جو کہ ان کے پے رول پہ ہیں. صرف دو قسم کی عورتیں ہیں. اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ہم نہیں مانتے. سر یہ بات وہ ہماری بہت پیاری سسٹر ہے مشین ملتانی, وہ بھی یہی کہتی ہیں, جن کے گھروں میں ہوتا ہوگا انہیں لگتا ہوگا ایسا ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں تو نہیں ہوتا, ہمیں تو بالکل نہیں لگتا ایسا ہے, اور ایسا ہے بھی نہیں. نورین وقاص, کچھ نہیں دیکھا, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم کیسے کہہ دیں. نورین سسٹر یہ ہوگا نہیں, میں آپ کو بتاؤں. محمد انس جی بھائی, اچھا یہ ہوگا نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ملالہ یوسف جائی والا کیس دیکھا تھا, انہوں نے ایک چھوٹے سے معاملے کو اٹھا کے کہاں لے گئے تھے, اور پھر ملالہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور کیا جناب اس وقت انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے صرف اس وقت مولویوں کو بدنام کرنا تھا, ٹھیک ہے. ان مولوی اتنے کچے کھلاڑی تھے, یا ان کو دہشت گرد ثابت کرنا تھا کہ وہ اس کو گولی لگی, کبھی ادھر پٹی دکھاتے تھے اور کبھی ادھر پٹی دکھاتے تھے. پھر اس سے جا کے اینٹی اسلام باتیں کروائی گئیں اور سارا کچھ کروایا گیا, ٹھیک ہے. آسام سے ہوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا شکر منصور بھائی, آپ نے میرا نام لے کر میرا دل خوش کر دیا, ویلکم بھائی. ہمیں زیادہ ویوار سنا. اچھا اب اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی اور معاملہ اٹھا لیا, کبھی یہ اس کا دوازارہ والا معاملے کے اندر بھی یہ اسی طریقے سے جو ہے نا, ہماچلی ولاگر سونیا, آپ ولاگر ہیں. وعلیکم السلام, نمستے نمستے, کیسے ہیں بیٹا, آپ ٹھیک ہو. اس کو سبسکرائب کرو جا کے, یہ ولاگر ہے, اس کو دیکھیں گے. اچھا لازمی, میں کر دوں, گو ٹو چینل. کیا نام ہے, ہماچل ولاگر. یہ دیکھیں میں نے سونیا آپ کو کر دیا, میرے چینل میں خود کر رہے ہیں, میری آئی ڈی چلا رہے ہیں. بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیا, ہاں ٹھیک ہے, اوکے. چلو ہو گیا. اچھا تو نہیں سیما جی صحیح, وہ بھی سارا گیم تھا, کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی. فائر ہوتا تو کیا منہ سیدھا لے کے بیٹھی ہوتی, وہ فائر وہ سر ٹیڑھا ہو چکا ہوتا, یا ہوتا ہی نا. ہاں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں محمد انس, وہ ایسے ڈرامہ تھا سارا. یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے, اسلام کو بدنام کرنے کے, یہ ایسے کوئی نہ کوئی ایشو اٹھاتے رہتے ہیں, کبھی کوئی اٹھا لیتے ہیں, کبھی کوئی اٹھا لیتے ہیں. ان کو موقع چاہیے, سرا پکڑنا چاہیے. ابھی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے یہ ستارہ, اور وہ ہے بھی بیچاری ملوکڑی, اور اب ستارہ کے لیے انہوں نے جو بندی ڈھونڈی ہے, وہ بندی بڑی ٹائٹ ڈھونڈی ہے انہوں نے. وہ جو سلمہ جیسی عورتیں ہیں نا, آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے, اس بیلٹ کا بھی اندازہ نہیں ہے, ان عورتوں کا بھی اندازہ نہیں ہے. یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں. اور بہن والا تو آپ یہاں بیٹھ کے وہ ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھو بہن کے ساتھ کیا کر رہی ہے فلاں. وہ بھائی یہ اپنے سگے باپوں کو قتل کر دیتے ہیں, یہ اپنی ماؤں کو قتل کر دیتے ہیں,
یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہیں, کچھ بھی کرے گی, یہ کچھ بھی کسی بھی حد تک جا سکتی کسی ہے. بھی حد تک جائے گی. لیکن یہ بری طرح میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل بالکل نورین, پورا ٹبر وہاں چلا گیا, وہ سیٹلڈ ہو گئے, بس ان کو صرف وہ سیمن دیسائی بک بھی اس نے خود نہیں لکھی تھی, بک بھی کسی اور نے لکھی تھی. میناکشی یہ مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں. ادھر ایک ہے نا, دیکھیں مجھے انڈیا سے اچھے میسج آ رہے ہیں, ہم انڈیا والوں کو پیار کر رہے ہیں, وہ ہم سے پیار کر رہے ہیں. ستارہ کے معاملے میں سب ایک ہو گئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, وائی ٹی پر. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جل ککڑے زمین پہ جلن ہوتی ہے, جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو وہی لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے ہوں اور اس طرح ڈیفیم کیا جائے ایک دوسرے کو, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم لوگ یہاں پر ایک ہیں ستارہ کو لے کر, تو ستارہ کو سلام کریں یار, انہوں نے انڈیا پاکستان کو ایک کر دیا, یہ تھوڑی بات ہے. اور اب انشاءاللہ ڈیلی نہیں سمیم زمرود سلیم زمورت سلیم کریں گے انشاءاللہ. آپ تھوڑا میرا رابطہ نہیں ہو رہا. ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. ستارہ خود اگر تھوڑا سا وہ کرے نا, تو میں نے تو کہا ہے کہ کراچی میں ہی کیس کر لیں گے اور ان کے اوپر حد تک عزت کا دعویٰ بھی کر دیں گے. اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ایڈوکیٹ بھی اپنے ہیں, اور وہاں پہ یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو, جرنلسٹ کی پوری لسٹ ہے میرے پاس. 36 گروپس ہیں جرنلسٹ کے جن کے اندر میں ایڈ ہوں, اور اچھے جرنلسٹ جو امریکہ یو کے سے بھی ہیں, ہمارے بہت پیارے پیارے بھائی ہیں, بڑے اعلیٰ جرنلسٹ, لوکل جرنلسٹ نہیں, ہاں اس طرح کے لوکل جرنلسٹ نہیں جس طرح یہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سمیرہ عزیز نے ایک وہ اجڑا چمن بٹھایا ہوا تھا اپنے آپ کو وہ ثابت کرنے کے لیے, جرنلسٹ ثابت کرنے کے لیے. تو ایسے اجڑے چمن تو دن میں 36 میسج کرتے ہیں, ان کا جواب بھی نہیں دیتے ہم ان کے واٹس ایپ کے, ان کے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان کو بھی جواب دیں. تو اچھے لوگ ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں. آپ دوسرے ہمارے چینل کا میں لنک دے دیتا ہوں, آپ جا کے دیکھیں, وہاں پہ ہماری دوسری سسٹر ہے سائجہ, ان کے بھی بہت سارے انٹرویو پڑے ہوئے ہیں, تو وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت پڑے گا تو ستارہ ڈرتی نہیں ہے. بہت بریو ہے, مطلب نہیں وہ ستارہ کا معاملہ یہ ہے, آپ سے نہیں شروع کیا, وہ پچھلے 1 سال سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ گھر کے اندر ان کے معاملات چل رہے ہیں. کل وہ نینا شاہ رخ کو بہت چلاک ہے, دبئی جانے کی تیاری ہو رہی ہے. ظاہری سی بات ہے, تھتلا اس کو دبئی جائے گا, کمائی کرنے جا رہا ہے نا, اس کو لے کے جا رہا ہے دبئی, گھمائے گا پھرائے گا, کمائی کرے گا, عربیوں سے دوستی کرے گا تھتلا. تو اور کیا کرنے جا رہا ہے بغیرت آدمی. ایسے لوگوں کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے کمائیوں کے لیے. اور یہ این جی او ہے ان کے پیچھے, کوئی این جی او ہے جس کا کام ہے پاکستان کو بدنام کرنا 100%. اور میں ابھی تک حیران ہوں کہ ابھی تک اس کی تحقیقات کیوں نہیں کسی نے کی. میں نے آج ستارہ کا بلاگ دیکھا ہے, شویتا کہہ رہی ہے کتنا اچھا بولا ہے, وہ اتنا پیارا بولتی ہے. وہ اس نے پھر بھی کسی کے لیے کچھ غلط بولا ہے, اس نے اپنی بہن کا بھی شکریہ ادا کیا. وہ کسی کے لیے برا نہیں بولتی, پھر بھی پتہ نہیں لوگ اٹھ کے اس کے اوپر, مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں, کس قسم کے بہن بھائی ہیں. اب دیکھیں ستارہ کے اپنے بھائی ندیم نے بھی معافی مانگ لی ہے, تو پہلے ایسی حرکتیں ہی نہیں کرنی تھی کہ معافی مانگنی پڑے آپ کو. آپ کو نہیں پتا اپنے سسٹرز کا وہ کیسی ہیں. اگر ایک کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو یار بٹھا کے اس کو 2 جوتے لگا کے سمجھاؤ. گھر کے معاملے گھر میں. سلمہ خان وہی زاہد والے کیس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کیس ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بہت سخت سزائیں ہیں, اور منیمم سزا جو ہے نا وہ 3 سال ہے. جب یہ لپیٹے میں آ گئے تو یہ جائیں گے سارے ہی, تھتلا بھی جائے گا, اور وہ سارا وہ جو پاگل ہے وہ پروفیسر جاہل وہ بھی جائے گا. 3 سال اس کی سزا ہے کم از کم, اور 8 سال تک سزا ہوتی ہے, 3 سال سے 8 سال تک. ان کو 3 سال بھی منیمم ہو گئی تو ان کی کہانی ختم ہو جائے گی. ایک بھی پکڑا گیا نا یہ تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں ابھی ہم نے شروع میں یہی بات کی ہے نا کہ سلمہ اور اس کا ہسبینڈ وتھ فیملی البیٹ میں کھانا کھا رہے تھے, جب کسی نے دیکھا تو وہاں سے پیک کرا کے بھاگے ہیں. اور یہ ایک بات ہمیں جو جدہ میں ہماری سسٹر کیا نام ہے ان کا, مریم فہد, ان کے بلاگ میں بھی صبح انہوں نے بولی ہے. تو یہ کیا لوگوں کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے, گھونچو بنایا ہوا ہے. نہیں وہی نا, یہ پہلے سے ہی اس کی ماں تو وہیں رہتی ہے نا ستارہ کی, اور وہ اپنی بیٹی ستارہ کے ہی ساتھ ہے. تو اس نے ستارہ کو بتایا تھا, اس نے کہا کہ یہاں سب نارمل ہے, وہ دونوں میاں بیوی اکٹھی ہیں. نہیں سمیرہ کیا کہہ رہی تھی آج میرین سپتائن کی ویڈیو میں
کہ ان کی ماما جو ہیں وہ ستارہ کو کیوں سپورٹ کر رہی ہیں, ان کو دونوں بیٹیوں کو تم کون ہوتی ہو؟ آپ کون ہیں یہ بات؟ آپ نے ان کو پیدا کیا یا ان کی ماں نے پیدا کیا؟ اس کی ماں کو پتا ہے نا, ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میری اولاد کیسی ہے. ماں سے بڑا کوئی نہیں ہے جو اس کو جج کرے گا, یا سلمہ ہو یا ستارہ ہو, اور سمیرہ اور یہ جو باقی مہرین سبتین, یہ سب اور بات کی باتیں ہیں. ان کے ستارہ کا اور ان کا جس کا جو ہسبینڈ ہے وہ دونوں بدنام ہیں پورے اپنے علاقے کے اندر. کئی لوگوں کے ویزے لے کے پیسے لے کے کھائے ہوئے انہوں نے, زمینیں تک ہڑپ کی لوگوں ہوئی, کی زمینیں, ہاں لوگوں کی زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہیں. وہ ڈر کے مارے پاکستان نہیں آتے کہ لوگ ان کو پکڑ لیں گے, یہاں پہ آ کے پیسے مانگیں گے. دلبر اور اس کے ماں, دلبر وغیرہ کی یہ اسی نینا ہے, اس کی ماں کی اور باپ کے بیچ میں طلاق کروانے والی بھی یہی سلمہ ہے. تو پھر بھی رہ کے گیا ہے سب کچھ کرانے والی, لیکن اس کے باوجود اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کیس بھی کرتے ہیں. وہ جو سلمہ باجی ہیں وہ کوئی کیس نہیں کرتی, اتنا کوئی بات نہیں. سعودی عرب بیٹھی یہاں کون کیس کرے گا؟ نہیں کون سا سعودی کیس, عرب میں کیس کرتی ہے تو رپورٹ کر دیں گے, وہ یہ وہاں رہ بھی نہیں سکتے. یہ اپنے دیکھیں نا ڈرامے بازی کر رہی ہے. کیس کس کے اوپر کرے گی؟ کیس تو اپنے شوہر پہ کر سکتی ہے, اور تو کسی پہ نہیں کر سکتی. نہیں کر رہی, صلح ہے اس کی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, اگر اس نے کرنی ہے تو اپنے شوہر پہ کرے نا, کہ اس کے ساتھ تو یہ البیک کھا رہی ہے, اس کے ساتھ تو ہوٹلنگ کر رہی ہے, پیسہ کما رہی ہے, ڈالر کما رہی ہے, دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں. صرف ان کا مقصد یہی تھا کہ ستارہ کو لوٹنا اور ستارہ کو بدنام کر کے خود ہی اوپر آنا, اور اب یہ وہ نہیں ہو سکا. تو لیکن بیک اینڈ کے اوپر زمین کھائی ہوئی ہے اس گھر نے, وہ اس لیے پیسے مانگ رہا ہے کہ مجھے پیسے دو. صرف زمین بھی کھائی ہوئی ہے 15 لاکھ روپیہ, وہ اسی بیس کے اوپر ان میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے اور ان کے ماما پہ طلاق ہو گئی ہے. ہاں, تو یہ تو کوئی فتنہ ہے, یہ تو کوئی شیطان لوگ ہیں. یہ کہاں سے, مجھے نہیں لگتا ہے, پتہ نہیں وہ سلمہ بیٹھی مکہ مدینہ کی بات کرتی ہے, اس نے کب چھوڑا اللہ پہ کوئی فیصلہ اپنا؟ نورین وقاص سسٹر, اسی وجہ سے تو سارے بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ خود کیا کرتی ہے. وہ تو خود ستارہ اگر ایکشن لیتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا نا. وہ آپ کو لگتا ہے آپ نے اس کی آج کی ویڈیو دیکھی ہے؟ ہاں, کس کی؟ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا. بہت شکریہ بیٹا شمیم حسین, بہت شکریہ. جب بندہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا, پھر وہ یہ دل سے مضبوط ہو جاتا ہے, پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس ٹائم وہ اس کی جو باتیں میں نے آج سنی ہیں ستارہ کی, تو وہ اپنے اللہ سے دل لگا بیٹھی ہے. وہ اللہ جانے, اس کا کام جانے, اللہ خود ان سے پوچھے گا, اللہ ان سے حساب لے گا جو بھی بکواس کر رہے ہیں. چلیں میں ٹرائی کرتا ہوں. میں خود سے چاہتا نہیں تھا کہ میں کروں, لیکن میں نکالتا ہوں نمبر ان کا انشاءاللہ. اچھا, دوسرا میں اپنا نمبر دے دوں واٹس ایپ کا لنک وغیرہ کے لیے, مجھے چل رہنے دو. سیما بولتی کہ ستارہ بہت ہارڈ, سافٹ ہارٹ وومن ہے. یہی تو ساری بات ہے جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب لوگ. ہاں, سافٹ ہارٹ ہے نا وہ سیدھی ہو جائے نا تو ان سب کو لگ پتا جائے گا. اگر وہ صرف ایک اپلیکیشن دے دے نا, دیکھیں ادارے بھی ہاتھ کس طرح ڈالیں گے. وہ ایک اپلیکیشن دے دے, وہ ہر کوئی ڈرتا ہے. اب سائبر کرائم کے اندر صرف جا کے ایک کیس کر دے, اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بہنوئی وہاں چلا جائے گا, وہ ایڈوکیٹ ہے, اس نے جس جگہ پہ یہ رہتی ہے, ستارہ نے ابھی جہاں گھر لیا اس کے ایک گلی چھوڑ کے سامنے میرے بہنوئی کا اپنا گھر ہے, خالی پڑا ہوا. وہ چھت سے ان کی چھت نظر آتی ہے. تو وہ اس نے بتایا لوکیشن, میری سسٹر نے اس کی. اس نے کہا کہ میں اس کو وہاں پہ بلا لوں گی کسی ہوٹل کے اندر, وہاں پہ آ جائیں. وہ ان کا یوٹیوب چینل وغیرہ نہیں ہے, نہ وہ سامنے آتے ہیں. تو میرا بہنوئی ایڈوکیٹ ہے کراچی کے اندر, تو وہ وہاں اس نے کہا مجھے مل لے, ہمیں صرف ایک تفصیلات بتا دے, ایک اتھارٹی لیٹر لکھ کے دے دے, اور اس کے بعد ہم جانے, ہمارا کام جانے, ہم ایف آئی اے میں بھی کر لیں گے, ہم سنبھال لیں گے سارا. ان کے ابو بھی بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں وہاں پہ, وہ کراچی میں ہی. تو وہ کراچی سے ان کو سارا کچھ ڈیل ہو جائے گا. کراچی سے نہیں تو میں تو ادھر ملتان میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پہ بھی ہم کیس کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مدعی تو کوئی بنے گا نا اس کا. تو ہم تو صرف یہی کیس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کوشش کی ہے. اس کے علاوہ جو ستارہ کا پرسنل معاملہ ہے اس کے اندر تو ہم انوالومنٹ نہیں کر سکتے کسی بھی سطح کے اوپر. تو الٹا لوگ ہمیں کہیں گے تم کون ہو ستارہ کے معاملے میں, ان کے گھر کا معاملہ ہے تو کون, تو خام خواہ جج کے سامنے بھی ہم پیش ہوں گے تو وہ کہیں گے تم کون ہو, وہ بہنیں ہیں. ٹھیک ہے نا, جب تک ستارہ نہیں ایکشن لیتی نا تو کوئی لے نہیں سکے گا ایکشن. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں جا کے کہ ہم کیس کر دیں, ایف آئی اے میں آلریڈی ہوا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو ڈیفیم کر رہے ہیں, اور یہ اس طرح یہ معاملہ لے کے ہیں, اور یہ معاملہ شور مچا ہوا ہے. اس کے اوپر پوری وہ تحریر وہ زاہد خان نے آلریڈی کیس کیا ہوا ہے, وہ ویسے ان کو بلانے والا ہے. تو میرا بھی یہی تھا کہ زاہد خان نے بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے کہ اسی ٹائپ کا ہی کیس ان کے اوپر بننا چاہیے, تاکہ جس پہ خود مدعی ہو اور کوئی اور مدعی نہ ہو اس کے اندر. اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہو؟ سیما دیسائی, یہ ٹینشن نہ لیں, یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا.
یہ ایسے ہر سال ایک نہ ایک عورت کے اوپر یہ معاملہ چلتا ستارہ ہے. کی ریگولر ولاگز آنے اسٹارٹ ہو گئے نا تو سب کچھ خود بخود پہلے بھی اس کے اوپر بول رہے تھے. یہ تو سلمہ تو اب آئی ہے, مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے, اس سے پہلے کیا تھا, اس کے اوپر کتنا ذلیل کیا ہوا تھا. ہیٹرز اٹھ کے پتہ نہیں, میں تو کہتی ہوں کوئی اور کام ہی نہیں ہے دنیا کو, صرف ویوز کا چکر ہے. ستارہ کے نام پہ ویوز آتے ہیں ان کو, اور کوئی بات نہیں. یقین کریں میں نے بھی تقریباً 1 ماہ تو دیکھا ہے, پہلے 1 مہینہ تقریباً میں سنتی رہی ہوں کہ یہ ہو رہا ہے سلمہ کا, یہ صحیح کہہ رہی ہیں انسائڈ سسٹر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ڈنر کر لیا کیا انکل آنٹی؟ ہاں کر لیا. چکن پلاؤ بنایا تھا آج چکن پلاؤ بنایا تھا وتھ شامی کباب. شامی کباب, وہ ہمارا فیوریٹ. بہت شکریہ بیٹا. ملک کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. میرین سبتین کی ویڈیو دیکھی. سمیرہ بیٹن گزار, او بس یہ سارے وہ کوئی پرانی بات تو سمیرہ کرتی رہی ہے, اس کے بعد او ہو, یہ سمیرہ عزیز کو کوئی صحافی سمجھ کے, سعودن سمجھ کے, وہ گروپ آف انڈسٹری, یہ ان کی وہ اس کے وہ ہیں نہیں, لیکن پھر بھی اٹھا رہے ہیں یہ. تو اس کے بس وہ یہ آپ کو پتہ تو ہے ادھر ہمارے یہاں اس طرح کی نیچر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں. ستارہ آ کے اگر معافی مانگ لیتی ہیں تو اس کی جو تصویریں ہیں, جو اس کے پروفز ہیں, نہیں تو وہ نشر کر دیے جائیں گے, وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے. وہ بھائی کیسے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, یہ صرف اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ معافی ہاں مانگے. ٹھیک کر رہا ہے, بس وہ 2-3 جگہوں سے اپلیکیشن چلی ہے تو ٹھیک ہے. ابھی اگر یہ 2-4 دن کے اندر یہ اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں زاہد خان والا, اگر ان کے پاس نوٹس چلے جاتے ہیں تو بات پتہ کیا ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. اگر ایک عدالت کام کر رہی ہے, ایک ادارہ کام کر رہا ہے نا, تو پھر ادھر ادھر سے کھچڑی پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ادھر سے بھی پنگا لیں, ادھر سے بھی پنگا لیں, میں بھی کر دوں, وہ بھی کر دے. تو ایک بندہ کام کر رہا ہے نا, تو اس کو کرنے دینا چاہیے. اگر رزلٹ نہیں نکلتا, کچھ نہیں ہوتا, پھر آگے کا سوچیں گے کہ کیا ہے. جب ایک آلریڈی کام چل رہا ہے تو اس کے کام کے اندر پنگا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. تو بڑے پیارے پیارے میسج آ رہے ہیں. سبیہ بول رہی ہیں انکل آنٹی نازنین میمونہ, بالکل بہت شکریہ. شکریہ سسٹر, تھینک یو. نیگیٹیوٹی کچھ نہیں ہے. ہم نے بھی چکن کڑھائی کھایا, ماشاءاللہ زبردست. اچھا اب منصور دیکھو, سلمہ کے ہسبینڈ نے سے منع کیا تھا کہ فوڈ ویڈیوز تو نہ بنا. ٹیسٹی ہوگی میم, بٹ آئی ایم ویجیٹیرین. سیمت صحیح بات ہے, ویجیٹیرین ہو جائے نا تو ٹھیک ہو جائے گا, ویجیٹیرین نہ ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے. دیکھو اتنا گوشت فوراً آپ کی سوچ ہے, ان کو چکن چاہیے, چکن لور ہیں سارے. ہاں ان کو ڈیلی چکن مجھے چاہیے. بھی ویجیٹیرین ہونا پڑے گا, میں پھر سمارٹ ہوں گا. نہیں, میں ایک اور مزے کی بات کرنے والی ہوں منصور, ایک وہ یاد ہے آپ کو, او ہیلو بالکل گپے ہی مارنے آتے ہیں نا تمی سسٹر, اور کیا میری کرنے کے بات لیے تو آتے سن لے ہیں. بھائی, سوری بھائی منصور صاحب, نہیں, بھائی کہہ رہی مجھے. ہاں بولو. میری بھی بات سن لیں, میں بھی ادھر ہوں, تھوڑا سا مجھے بھی دیکھ لیں. آپ کمنٹس پہ آ کے آپ کمنٹس کے حوالے ہو جاتے ہیں, وہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے, سب ہم رپلائی. بتاؤ. میں کیا کہتی, سلمہ نے اپنے ہسبینڈ کی بات مان کے اچھا کیا تھا, کیا وہ کہتے کہ اپنا فیس نہیں دکھاؤ, ویڈیو ایسی بناؤ, ہاں مطلب بلاگ میں مت آؤ, تو اسے ماننی چاہیے تھی کہ نہیں ماننی چاہیے تھی بات اپنے ہسبینڈ کی؟ ماننی چاہیے تھی. ماننی چاہیے تھی نا, تو کیوں نہیں مانی اس نے؟ تو پھر وہ اچھی بیوی نہیں ہے نا, نہیں. ہے نا. دیکھو اگر پتہ ہے کہ آپ ہر بندے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے. اس کا شوہر کہتا ہے کہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ تو فیس نہ دکھانا, مگر نقاب نہیں ہٹاؤ گی. اس کے شوہر کو پتا تھا کہ میری بیوی کی شکل کیسی ہے, نقاب ہٹائے گی تو ساری کہانی ختم ہو جائے گی. وہی ہوا وہ بیچارے اس کو کسی نے بیوقوف بنا دیا ہوگا. مولوی جو پھر رہا اس کا وہ مشٹنڈا مولوی, وہ ہاں مولوی پنک نائٹی, اس نے ویوز نہیں آ رہے. پھر وہ اپنا پکوڑے جیسے ناک اس نے ریویل کیا, اور اس کے بعد کہانی ساری ختم. جو ویوز آ رہے تھے وہ بھی ختم. لاکھ دلانا تھی انہوں نے کہا, لوگوں کا لاکھ دلانا تھی. یہی منہ تھا جو تو چھپا کے پڑی تھی. ہم تو سمجھے ستارہ جیسا ہوگا, آگے سے بلا نکل آئی ہے. اچھا میں بتاؤں, میرا نا پہلے میں کوکنگ کرتی تھی, میرے پاس میں کوکنگ میں نے بنایا تھا, مجھے سامنے آ کے نا ویڈیوز بنانا اچھا نہیں لگتا تھا. تو مجھے 1.5 سال میں نے کوکنگ کی ویڈیوز بنائی اپنے چینل پہ. آپ کبھی میرے اگر پیچھے کی ویڈیوز دیکھیں گے تو میں صرف کھانے پکانے کی اچھی ریسیپی بناتی تھی. تو مجھے پتہ ہے کیا کہتے تھے, خدا کا واسطہ تم خود سامنے آ کے پکاؤ, خود شکل دکھاؤ گی تو مطلب آپ کو مطلب کچھ مزہ آئے گا نا, تو ویڈیو میں جاتی ہے. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں سامنے آؤں, تو میرے ہسبینڈ نے بولا کہ آپ آؤ, تو میں آئی ہوں. اگر یہ مجھے بولتے کہ آپ مت آؤ سامنے, تو میں کبھی بھی نہیں آتی. یہ ایک آپس کی باؤنڈنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اس میں کوئی جبر نہیں ہوتا ایک دوسرے سے. مجھے نہیں لگتا کہ ان میاں بیوی میں کبھی محبت تھی. اگر ہوتی 18 سال کی شادی کوئی آسان بات نہیں ہوتی.
18 سال جب آپ ایک ریلیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے, ایک آپ کا پیار ہوتا ہے, اچھا برا وقت آپ نے اکٹھے دیکھا ہوتا ہے, تو ایک دوسرے کو آپ سمجھتے ہیں. تو یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی کہ ہسبینڈ نے کہا تو نقاب نہیں اتارنا اور لڑائی جھگڑے اور تماشا بن گیا. اگر کوئی شک کی بات تھی, کوئی ایسا فیل ہوا تھا مانو تو ملائکہ کو تو یہ بلاؤ. آپس کی بات تھی ان کی. سبھی عاقب مہنور کی شادی ہے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. نیکسٹ ایئر میں, 1 سال ہے ابھی. ہاں ابھی سال ہے. آپ کو بلائیں گے, آپ آنا. ہاں جی, میں انویٹیشن دوں گی یوٹیوب فیملی کو, جو آ سکتے نازنین آ جائے. یور لائف سیشن از ویری انٹرٹیننگ. سچی بات بتاؤں, ہم بھی ریلیکس ہونے کے لیے آتے ہیں, آپ لوگوں سے گپ شپ ہو جاتی ہے, مزے مزے کے کمنٹس ہوتے ہیں, جواب دیتے ہیں, مزہ آتا ہے. اب ستارہ آپ تو ویڈیوز بنائیے, اب تو ہم سب خوش ہیں. پتہ اب کیا اوپر ہے, سے سٹریس والی تو بات کرنی نہیں سٹریس چاہیے. کرنے کی نہیں, اس کو ان کو میں بتا رہا ہوں نا, کتوں کو بھونکنے دو, کتوں کو بھونکنے کے وہ جتنے راگ بناتے ہیں نا, بنانے دو ان کو. ہے نا. ابھی ہم کٹھے بھی بنائیں گے کوکنگ ویڈیوز, یہ بڑا اچھا کھانا پکاتے ہیں. تو جو ویجیٹیرین ہیں وہ کیا کریں گے منصور, ان کے لیے میں منصور کدو بناتے ہیں بڑے اچھے, لوکی کی سبزی. کدو بینگن آلو میں بڑا بینگن آلو شوقین لوکی ہوں. کی سبزی منصور کمال بناتے ہیں, آپ کو دکھائیں گے ان کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے. ہاں میں بناتا ہوں, میں کوکنگ بہت کرتا ہوں جب فری ہوتا ہوں گھر میں. کشمیر انڈیا میں رہتی ہوں میں, تو کمیونکیشن سے انکل آنٹی ہوئے سبھی عاقب کیا بات ہے, تو ویزا لگوا کے آ سکتی ہو بیٹا, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. آپ کو کس نے روکا ہے, یہاں پاکستان آؤ تو صحیح, دیکھو پاکستان میں بہت رسپیکٹ ملے گی. آپ تھوڑے سے ولاگ دیکھو نا, جو آپ کی فیمیلز آئی ہیں, وہ ایک آپ کی مذاکرات میں بھی آئی تھی. سبھی آپ کی کہہ رہی ہے میں تو کشمیر میں رہتی ہوں. کہاں, میں کشمیر, انڈیا کشمیر میں رہتی ہوں. کیسے آئے انکل آنٹی. لکشمی ریا سسٹر, ہو جائے گا سب ٹھیک. میں اب سوچوں گی کہ میں کیسے ہمارے آپ کو بلاؤں. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, ہمارے پاکستان میں اس وقت ہر بندے کو ہی سٹریس ہوا ہے, ٹینشن ہوئی ہے. آپ کو تو یہ چیزیں دیکھ کے ہوئی ہے, ہمیں تو بجلی کے بل دیکھ کے ہوئی ہے, اتنی کوئی انہوں نے بجلی کے مہنگائی بل دیکھ کے کی ہوئی ہے. ہمیں تو یہ پچھلے 5-6 مہینے سے جو ہمارے پاس اوپر حکومت مسلط ہے نا, وہ حکومت ہے ہی نہیں. میں تو تو حیران ہم ہوں کہ جو یوٹیوبر ہیٹر کھیل رہے ہیں, ان کے گھر بل نہیں آتے. بل آتے تو بندے کا تھوڑا نہیں, ہیٹر کھیل رہے ہیں, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بل پورا کرنے کے لیے بیچارے زور لگا رہے ہیں. یہ صحیح پوائنٹ ہے بھائی, بل نہیں بھرے جا رہے تو بھائی ستارہ کے خلاف کتے کی طرح بھونکو اور بل بھرو. انکل میرے ہسبینڈ کو سکھا دو یار کوکنگ. ہاں نہیں آتی. بیٹا میں تو اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ابو پولیس افسر تھے, تو میں ابو کے ساتھ رہتا تھا, پڑھتا بھی وہیں تھا, تھانے وغیرہ پہ جہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا تھا تو میں ساتھ ہوتا تھا. تو ابو, ہاں تو ابو کو عادت تھی کہ وہ کسی ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بس گھر کا کھانا ہو یا خود بناؤ, سبزی ہو, چٹنی ہو, جو دال ہاں ہو. وہ کہتے گھر کی ہو. تو پھر میں ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے یا تو بنا لینا کھانا, خود گیس ویس پہ نکلے رہتے تھے. شوق بھی تھا ہاں شروع سے, میں آلو تل لیا کرتا تھا, میں انڈے فرائی بہت کرتا تھا, آملیٹ بنا. کمال بناتے ہیں. تو ایسی پھر بہت ساری چیزیں تھیں. پھر گوشت کے شوقین ہوتے تھے, پھر ابو مجھے گوشت بھجوا دیتے تھے, یار بنا, دیسی مرغی بنا لی اور ایسی چیزیں. تو پھر وہ شروع سے مجھے شوق بھی تھا اور عادت بھی تھی. ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا ان کے ساتھ, انہوں نے کڑھائی بنائی تھی چکن ہاں کی. تو اس کے بعد سے گرمی اتنی ہے نا کچن میں کہ بندہ ایسے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میری اپنی ڈیوٹی پہ, جب میں خود مطلب جاب میں آیا تو میں اکیلے, ہم نے جب وقت گزارا تو ہم دوست ہوتے تھے اور کچھ, پھر وہاں پہ بھی کوکنگ وغیرہ خود کرنی پڑتی تھی 4-5 سال اس طرح. تو پھر گھر میں بھی آتا تھا تو میں شوق سے بناتا تھا. کیا ہے کسی یوٹیوب پہ, اس لیے وہ اپسیٹ ہے. پروفیسر کی بیوی کا نام لیا کسی نے یوٹیوب پہ, اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھی ہے. سبیر اول جی ہم پاکستان میں ملتان سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں. شبانہ خاتون کہہ رہی ہے نہیں آتے بل, جو چوری کرتے ہیں سسٹر ان کے نہیں آتے نا, ہم تو ہمارے جیسے تو لوگ بیچارے بھر رہے ہیں نا. ہمارا تو پتہ نہیں 60,000 نہیں نا, پھر ستارہ کو دھوکہ دیا. کشمیر ٹرپ میں بیڈ روم میں بنایا ویڈیو ایڈر کو دے دیا. بالکل یہ دیکھیں نا, اب پرسنل میں آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے پاس آپ کی بہت ساری ویڈیوز تصویریں ہوتی ہیں جو پرسنل ہوتی ہیں, جس کے اندر مثال کے طور پہ کوئی برتھ ڈے کی ویڈیو ہو گئی, کوئی کسی کی ہو گئی, اس کے اندر کسی نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا, کسی نے کچھ نہیں ہوا, وہ تو گھر کی, کوئی کھیل رہا ہے, کوئی سویا ہوا ہے, کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا, وہ لیٹی پڑی ہے, کوئی عورت ہے, کوئی, تو ہم چپ کے سے اس کی ویڈیو بنا لیں. میرے پاس تو کیمرے بھی اتنے سے کیمرے ہیں جو خفیہ میں کسی کی بھی ویڈیو بنا لیتا ہوں.
تو آج کل موبائل کیمرہ بچے بچے کے ہاتھ میں ہے، اور موبائل کیمرے کے علاوہ میرے پاس تو وہ گلے میں ہار کی طرح میں لٹکا لیتا ہوں کیمرہ اور میں چل پڑتا ہوں، پوری میں مارکیٹ کا ولاگ کر کے آ جاتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس بندے نے ولاگ کر لیا میرا. تو وہ آج کل تو وہ سین ہی نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو وہ کر لیں. تو یہ اس طرح کسی کی ویڈیوز بنا لو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، اس کے بعد پھر اس کو شیئر کر دو آپ سوشل میڈیا کے اوپر، تو انتہائی گھٹیا بات ہو گئی نا. یہ تو انتہائی ایک بغیرت انسان ہی ایسا کر سکتا ہے. ابھی آپ کی کہاں رہتی ہیں؟ میں بھول گئی ہوں، پتہ نہیں تھا. کشمیر میں. ہاں کہتی کاش میں آئی لو پاکستان. انشاءاللہ سبیہ سسٹر آپ آنا کشمیر، آپ جب بھی آئیں، آپ کا یہ گھر ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا آپ لوگوں کو. اوپن انویٹیشن ہے، سب آ سکتے ہیں. بھائی آپ تو گھر میں ہی ہیں، میرے ڈینجرس بندے ہوئے. گھر میں میں آپ کے گھر میں ہوں. نہیں نورین، میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں نے نا ولاگنگ کے لیے بھی نا اچھی اچھی چیزیں رکھی نا. یہ دیکھیں میں آپ لوگوں یہ دیکھیں نا، یہ چھوٹا سا کیمرہ ہے، یہ آسمو پاکٹ کہتے ہیں اس کو، اب یہاں مل جاتا ہے یہ. اب یہ رکھیں 4K اس کی ریکارڈنگ ہے، زبردست ہے. تو یہ آپ کیمرہ ہاتھ میں رکھ کے پھر لیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ اپنی بھی ویڈیو بناتے رہیں اور اس کی بھی کرتے رہیں، اور بہت اچھی ریکارڈنگ ہے آپ کا. اس کا وہ آئی فون 13 پرو سے بھی اچھا ہے رزلٹ. اور یہ چھوٹا سا ایک چیز ساتھ ہوتی ہے. اور صحیح کہہ رہی ہیں، جب ستارہ روتی ہے تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. آج اس کا ویڈیو آیا تو میں نا بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو گئی تھی. یہ بھی ایکشن، میں خود رونے لگ جاتی ہوں جب دیکھتی ہوں نا کوئی ایسا ویڈیو. دیکھیں اور بھی بہت سے مسئلے. یہ دیکھیں آپ اس کو گلے میں ڈال لیں اور آپ اس کو چل پڑیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جسٹ نہیں شو نہیں مار رہا، میں ان کو بتا رہا ہوں. نہیں شو نہیں مار رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ میرا ایکشن کیمرہ ہے چھوٹا سا، اس کے ساتھ دوسرا بھی اٹیچ ہوتا ہے. یہ آپ صرف یہ رکھ لیں، آپ اس کو لٹکا کے چل پڑیں، آپ اپنا پورا اس کو بنا کے بنا لیں. تو آج کل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل تو اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں نا. یا تو باہر کا کوئی بندہ کرے تو پھر تو بات ہے، یہاں پہ تو باہر کے بندے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں تو بندے ہی سارے اندر کے ہیں، اور اندر کے بندے. میں مثال کے طور پہ اپنی فیملی کے لوگوں کی، اپنی فیملی کی عورتوں کی جو ہمارے گھر آئے ہیں ان کی ویڈیوز بنانا شروع کر دوں اور پھر میں سوشل میڈیا پہ دینا شروع کر دوں. اور بندہ بھی کوئی نہ ہو، سگی بہن اور سگی بھانجی، تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. سونی ملٹی ویژن، ہاں میرین سپتان کی دیکھی ہے. ہاں جی ہم نے بات کی ہے شروع میں. ہاں اسٹنگ آپریشن کرتے ہیں نا. when I challenged Professor life become mad like a green snake. سبیرہ ولجی، صحیح بولا آپ نے، بالکل حقیقت ہے. سالینی ملک تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ، خوش رہو. لائف ود ہنی، سارے کے ساتھ جب یہ سب ہوا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اسے میرے گھر بلا کے تھوڑے دن رکھوں. بالکل میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا، ہمارا بھی یہی تھا. آج یقین کریں میرے گھر آ جائے نا ہفتے 10 دن 15 دن، اس کے بعد وہ ایسی شیر نہیں بن. وہ اپنے گاؤں جاتی ہوں گی نا، ہمارے سے جو ان کا گاؤں ہے نا جہاں وہ آتی ہیں 2 گھنٹے کا سفر ہے. اس کا جو سسرال ہے نا، اس کا سسرال اور ہمارا گھر ملتان میں ہے، تو وہ صرف 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر وہ ہمارے پاس ویسے رہے، آپ ضرور، میں یہاں سے بھی بولوں گی بلکہ کہ اگر کبھی وہ اپنے سردیوں میں وہ آئیں گی شاید گاؤں اپنے سسرال آتی ہے تو ہمارے پاس آؤ. سلمہ خان اور سبیرہ ویل جی بالکل پروفیسر پیڈ ہے، اور یہ کسی این جی او کا پیڈ ہے. گورو کمار، I am scientist Bharat, still I am working. My mother is professor in Delhi University. She is huge fan, dear Stara. The about you, she is happy. Thank you گورو کمار، بہت شکریہ بھائی. سلامت رہے آپ لوگ. انشاءاللہ آپ کا پیار ہوگا نا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں بالکل، جس طرح آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. سب بڑی چیز سپورٹ ہوتی ہے. یہ جتنا مرضی بولتے رہیں، جتنا مرضی بھونکتے رہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ. نے کیا کہا، کہتی میرے 8.5 لاکھ سبسکرائبر ہیں اور کوئی بھی یہاں سے وہاں نہیں ہوا. سب سے بڑی سپورٹ ہے ستارہ کی، ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سبیہ بیٹا میرے پاس نا وہ کیٹس کے علاوہ پیرٹس بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. بہت سارے ہیں، بہت خوبصورت پیرٹس ہیں، لیکن وہ ہینڈ ٹیم نہیں ہے، پنجروں میں ہوتے ہیں نا وہ اوپر، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. میرے پاس وہ بھی بہت سارے ہیں، مجھے شوق ہے. ابھی میں نے کوکنگ اینڈ بلاگز، ان کا چینل میں نے کیا ہے سبسکرائب. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. ابھی کر لیتے ہیں. کمل ناز کوکنگ اینڈ بلاگز، ان کا بھی میں سبسکرائب کر لوں گی چینل. کر لیا، بیل آئیکن بھی کلک کر دیا. ہاں تھینک یو. یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا.
اور میرے نا کمنٹ باکس میں میری ویڈیوز پر جو بھی مجھے مطلب کوئی چینل کا آتا ہے نا کمنٹ کسی چینل کا، تو میں جا کے ضرور ان کا چینل دیکھتی ہوں اور سبسکرائب کرتی ہوں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے نا. میں آپ کو بتاؤں دل صاف ہی ہونا چاہیے. صاف دل والے کامیاب رہتے ہیں. جن کے دل صاف نہیں ہوتے نا وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں وہ اپنے آپ کو چالاک تو سمجھ رہے ہوتے ہیں, سیانے بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا ہوتا نقصان ہی ہے. میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل جو ہے چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے, جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. یہ ہمارے جو نبی ہیں ان کی جو ہے تعلیمات ہیں. یہ انہوں نے مطلب ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. چڑیاں کتنے نرم دل کی, اور تو سخت دل کے لوگ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ تو جنت میں داخلے کا سوچے بھی نہیں. یہ جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں یا کوئی بہت ہے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, ہر وقت نفرت کا کاروبار کرتے ہیں, ہر وقت جھوٹی تہمتیں, یہ ہر چیز, یہ اس طرح کسی کے اوپر تہمت لگا دینا اور ثابت نہ کر دینا. اسلام کے اندر قرآن مجید کے اندر ان کو حکم ہے کہ اگر شادی شدہ کے اوپر تہمت لگائی تو 100 کوڑے ان کو مارو. یہ سلمہ کے اور ان لوگوں کے تو 100 کوڑے لگنے چاہیے اسلامی قانون کے مطابق. تو یہ تو سلمہ کو معافی مانگنی چاہیے ستارہ سے آ کے, اس کے بعد اللہ معاف کرے گا. اللہ معاف بھی نہیں کرے گا ایسے. ہاں سبیہ بہت مزے کے ہیں. وہ ہمیں سٹریس نہیں ہوتی اتنا. وہ جب بھی ہم ہوتے ہیں, یہ ہمارے پاس نیچے ایک میشو ہوتا ہے وہ جو کشمیری ہے, وہ آپ کا کشمیری رہا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ اتنے شغل لگاتا ہے. بیڈ کے اوپر اس نے تماشا لگایا ہوتا ہے. ماموں کی آج کی نہیں, میں نے ماموں کو تو انسبسکرائب کر دیا. چائے پیتا میرے ساتھ. میں ماموں کو غصے میں سب کو انسبسکرائب کر دیتا. میں نہیں دیکھتی تھی ان کی ویڈیوز, اصلا نہیں دیکھی. کیا کچھ خاص بات ہے؟ بہت شکریہ سیما بیٹا, بہت شکریہ. ماہی شرما, لو یور تھینک یو ماہی بیٹا, خوش رہو سلامت رہو. واقعی سلمہ سائیکو ہے. دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بلکہ میں نے ایک ویڈیو ستارہ کی لگائی بھی تھی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا فرق ہے نا دونوں بہنوں میں, دماغ کے طور پہ بھی, اور عقل تو بالکل سلمہ میں نہیں ہے, اور چھوٹی ستارہ ہے اور اتنی سمجھدار ہے وہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں سلمہ جیسی, میں ایک ہمارے جاننے والے ہیں ان میں ایک اور سلمہ تھی, اور میں نے جب اس کی وائس سنی تھی نا سلمہ کی تو مجھے وہی یاد آ گئی تھی. اس کی پہلے میں نے وائس سنی تھی, اپنے داماد کو میسج کر رہی تھی. داماد کو میسج کر رہی تھی, مطلب شادی ہو گئی, 1 ہفتہ جو ہے نا رہی وہ شادی کے بعد, شادی بھی لالچ میں کی, اور زبردستی بیٹی کو واپس بلا اچھا, اور 1 ہفتہ وہ رہی, اور ہفتے بعد اس نے بیٹی کو واپس بلا لیا اپنے پاس. اور پھر جب داماد رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو بیٹی سے فون لے لیا اور رابطہ خود کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ, اور پھر اس کو ڈیمانڈیں کرنی شروع کر دی, اور اس کو بیٹھی پھر میسج کر رہی ہو, وائس سنا ہے بالکل سلمہ والے انداز کے اندر نا, میں کچھ لاکھ روپیہ مہینہ بھیجے سے تے میری دھی دی فوٹو دیکھ سے, نہیں تو میں تو کوئی دھی نہ دکھالا اپنی. یہ وہ لوگ ہیں, ان کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں ہے. پھر اینڈ یہ ہوا کہ اس نے طلاق لے لی تھی. یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. یہ آپ جس طرح سلمہ کی بات کر رہے ہیں, جب آپ لوگ کہتے ہیں نا عورت ہے فلاں, مجھے ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ عورتیں نہیں ہیں, ڈائنے ہیں. یہ آپ کو اس بیلٹ کا پتہ نہیں ہے جو جس بیلٹ سے یہ بلانگ کرتی ہیں, اور اس بیلٹ میں موجود اس نسل کا پتہ نہیں ہے جو اس نسل کی یہ سلمہ ہے. اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اچھے برے ہر جگہ پہ ہیں, لیکن جن لوگوں کا واسطہ ان کے ساتھ پڑا ہے نا, اللہ معاف کرے, وہی سمجھتے ہیں. اصغر علی وعلیکم السلام بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں اصغر بھائی؟ ٹھیک ہیں. ہیٹ ورلڈ, میں نے صرف پاکستان میں ستارہ نوشین اینڈ اونلی آپ کے چینل کو ہی سبسکرائب کیا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ, سلامت رہیں آپ. اچھا تو سلمہ ڈائنا, آپ سیما جی صحیح, سلمہ کی آپ وائس سنیں نا جو پروفیسر نے چلائی تھی, جس کے اندر وہ وائس سنی تھی, تبھی تو میں لائیو آیا تھا, میں تو سمجھ گیا تھا کہ یہ کس قسم کی عورت ہے. اس نے لائیو لیا ہوا تھا, یہ لائیو سن رہی تھی, اس کی آواز آئی اس کے اندر سلمہ کی, میں نے کنو معافی منگی وائٹی دیتے وال میں معاف کرے سا. میں نے سنی, میں نے اس کو کہا لے آسما چل, میں نے کہا لائیو آئے. کہتی کیوں؟ میں نے کہا مجھے ساری سمجھ آ گئی ہے یہ سلمہ بی بی کی, یہ کون سی بغیرت خاتون ہے. میں نے کہا میرا واسطہ ایسی عورتوں کے ساتھ پڑ چکا ہے. شبانہ خاتون سسٹر, عقل پہ پردہ نہیں پڑا ہوا, ان کی عقلیں ایسی ہیں, یہ ہیں ہی ایسی.
یہ ہے ہی اب ایسی. دیکھیں جو ماں کی نہیں سن رہی، جو کسی کی نہیں سن رہی، شوہر کو بھی نہیں دیکھ رہی، اپنا ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا، آخر کچھ تو اچھی چیزیں بھی ہوں گی نا اس کے ہسبینڈ میں. ہاں نورین وکاس کمنٹس پڑھتے ہیں تو آپ کو جواب دیتے ہیں نا، اسی لیے تو آ جاتے ہیں. اب دیکھ نہیں رہے میں کتنا خوش ہو رہا ہوں. بور ہوئے ہوتے ہیں تو آتے ہیں، آپ کے مزے مزے کے کمنٹ پڑھتے ہیں، ریپلائی کرتے ہیں تو ذرا اچھا لگتا ہے. پیارے پیارے آپ کمنٹس کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے، نیند اچھی آتی ہے رات کو. اور یہاں پر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے. نوشین سسٹر بڑی کمال ہے. آج وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لائیو میں آؤ، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے لائیو کرتے ہیں. میں پوچھ رہی تھی کہ کیسے ہوتا ہے ویڈیو تو آڈیو کال لائیو ہوتا وہ ہے میرے نا، خیال مجھے میں نہیں پتا. اصل میں ٹائم خود بھی نہیں دے پا رہا ہوں. میں آج کل میں چیک کرتا ہوں یہ جس طریقے سے لائیو آتے ہیں نا، تو وہ لنکس وغیرہ میرے خیال میں بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، تو میں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ گورو کمار بھائی، بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو اصغر بھائی، بہت شکریہ. سلامت رہیں. لائیو میں اوور آل بات کر رہی ہوں، آپ کی لائیو میں اوور آل. اچھا شکریہ نورین وکاس سسٹر. اصل میں پتہ کیا میں آپ کو بات بتاؤں، پھر وہ لائیو میں مزہ بھی تب ہی آتا ہے نا کہ جو بندہ لائیو بیٹھا ہے وہ آپ کے ساتھ بات بھی کرے تو جواب بھی دے. پھر وہ بات بھی نہ ہو، جواب بھی نہ دو، تو پھر وہ مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا. تو اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہی بات، نیچے والے ہاں کیا تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کے کمنٹس آتے ہیں نا، تو میں ادھر پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں جواب دے رہا ہوتا ہوں، پھر مزہ آتا ہے. کمنٹس پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، جواب دینے کا بھی مزہ آتا ہے. انشاءاللہ اگلا لائیو بچوں کے ساتھ کروں گی. مانور میں لائیو ابھی بلا لو ان کو، کیوں نہیں آ رہی وہ ابھی اندر بیٹھ کے اپنے کام کر رہے ہیں، کچھ میک اپ وغیرہ کر رہے ہیں. اچھا ان اچھا کو ٹھیک ہو باقاعدہ گیا. وہ تیار ہو کر آئیں گی. نوشین کی لائیو میں آج نوشین کہہ رہی تھی، وہ ہماری بہن ہے بڑی پیاری سی، اس کی لائیو میں آئیں گے. میرے خیال میں ملتان میں ہے تو ملتانی، لیکن رہتی نہیں ہے ملتان میں. مجھے نہیں پتا وہ کس شہر میں ہے. نوشین میرے خیال میں کراچی میں ہے شاید. وہ کسی کو پتا تو مجھے پلیز بتائیں. ملتان میں ہوں گی تو ان سے ملاقات کر لیں گے، ان کو کھانے پہ بلا لیں گے یہاں پہ ہم گھر. اگر ملتان میں رہتی ہے تو پھر تو میں مل لوں جا کے. ہے تو ملتانی، لیکن میرے خیال میں وہ ہیں اچھا میں ادھر. میسج کروں گی آج. ہاں ان کو بلا میں لیں گے. نوشین کے نا جا کے میسج کروں گی. صبا زبیری تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. سب ہر کمنٹ نہیں جواب دینا چاہیے نا سبیہ، اچھی بات ہے نا انکل جی. نہیں آپ لوگ اتنا ماشاءاللہ انٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انکل جی تو بینڈ بجا دیں گے ہیٹرز کی. شالنی ملک ان کی ایسے بینڈ پہلے بھی بجاتا رہا کہاں ہوں ہے میں. بتائیں مجھے آپ نورین. اچھا کراچی میں نہیں ہے. یس لائیو آپ کا صحیح جا رہا ہے سر. آپ ہر ایک دو تو پھر اچھی بات ہے. نہیں ٹھیک ہو گیا. اگر ملتان میں ہے تو میں رابطہ ہم کرتے ہیں. آج وقت کہتا ہوں ملتان رابطہ میں ہے کرتے ہیں. بھائی ملتان مستقان بھائی ملتان میں آپ سے ملنا یا ہے، ملتان کوئی میں ہوں گی یا آس میٹ پاس اپ میں. پلان بنا لیں. موسیٰ خان ہاں بھائی مل لیں جب مرضی. میں میرے سے نمبر پہ کر لینا رابطہ. نمبر ہاں لکھ لیں جی میرا 0300 9733 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. ہاں جی. جنہوں نے میں اگر آپ ادھر سے ملنا ہو تو ہاں میں جا سکتے ہیں میرے پاس. ادھر میسج میں کر دیتا ہوں تاکہ کسی نے رابطہ کرنا ہے نا. 300 9733 ٹھیک ہو گیا. میں نے ادھر یہ کہہ رہے ہیٹ ورڈ ہے یہ. ہیٹر ستارہ کے 1 ملین یہ کروائے. ویسے میں نے یہ صحیح میں نے نہیں بولا ان کو. نہیں، ویسے میں نے نمبر دیا یہ ہڈنلی سمیرہ عزیز کو ہے. سمیرہ جی آئی ایم آلسو جرنلسٹ پلیز شٹ اپ. آئی ایم ویٹنگ یور میسج. ہاں بڑی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. ہنس لے سارے، تالیاں بجا دیں سب. گورو کمار تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. اچھا ایسٹ اور ویسٹ انکل آنٹی از دا بیسٹ. تھینک یو صوبیہ عاقب بیٹا شکریہ. پہلے وزن زیادہ ہمارا ایسے کمنٹ پڑھ کے پھر اور وزن زیادہ ہو جاتا ہے. منصور صاحب کو بڑا مزہ آتا ہے لائف. پہلے آتے نہیں تھے، میں ویڈیو بناتی رہتی تھی ایسی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی، تو میں کہتی تھی پھر آ اس جاؤ نے یار میری کبھی منت کھانا پکا لو میرے ساتھ. پھر اس نے میری منتیں شنتیں کی کہ تم آؤ لائیو تھوڑا میں. ٹائم دو یار، میرے ساتھ کوکنگ ویڈیو بناتے ہیں. نہیں سنتے تھے میری بات، ابھی بھی نہیں سنتے. اب جب سے لائیو آنے لگے نا یہاں پہ اب ان کو مزہ آیا ہوتا ہے. سارے انکل کی تعریف جو کر رہے ہوتے ہیں، تعریف کر کر کے اور موٹے ہو جا رہے ہیں. شبانہ سسٹر میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ میں تو مذاق کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کو تو میں منٹوں کے اندر کور کرنا جانتا ہوں. پتہ نہیں کتنے 34,000 تو میرے پاس مطلب لوگ ایڈ ہیں مطلب اس میں. تو میں دیکھو ضرورت وہ بولے شبانہ خاتون بولی نہیں بالکل نہیں، پھر میری بہن کا کیا ہوگا. سیما ہاں میم یہ دیکھو بہن سر بڑی جرنلسٹ بن چیز رہے ہے، یہ بہن ایسے پکڑ لیتی ہے یہاں سے. ہیں. سیما جی صحیح کہہ رہی ہے، میم دیکھو سر جرنلسٹ بن رہے ہیں. میں ویسے کالمز لکھتا رہا ہوں. اسی طرح کی فائٹ جس طرح یہاں چل رہی ہے نا،
ہماری کالمز میں چلی تھی خبریں اخبار میں. بہت کچھ کیا ہوا ہے پچھلے 15 میں نے سالوں اس کے نام سے کبھی اپنے کسی دوست کے نام، ایک دن کالم اپنی شکل سے لکھتا تھا، دوسرے دن اس کی شکل لگا دیتا تھا، تیسرے دن اپنے کسی دوست کی لکھ کے میں نے زاہد شاہد صاحب کو ملے کر کے بہت فائٹ کی تھی ہم نے کالمز کے اندر. اس کے اندر بھی یہی تھا کہ ہماری سسٹر کو جب یہ گرتے ہیں نا، جس طرح ہماری ایک سسٹر ہے ان کو نشانہ بنا رہے تھے، اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ اس کو کر رہے ہیں، ستارہ کو یہ کر رہے ہیں بدنام، اسی طریقے سے یہ ہماری وہ دوسری سسٹر کو بدنام کرنے کی وجہ کالم لکھ کے بکواسیں کرتے رہے. یہ عادت سے مجبور ہے، اس لیے میں ان کی نسلوں کو جانتا ہوں نا اچھے طریقے سے، مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. جب منصور نے سنی تھی نا اس کی سلمہ کی وائس، مجھے کہتے ہیں یار یہ تو بڑی عجیب عورت ہے. مجھے کہتے ہیں سر آپ کے جوک ٹپیکل سرائکی ہسبینڈ والے ہیں، بھابھی کو تنگ کر رہے ہو آپ. میرے ابو ایسے تھے نا، ابو سرائکی تھے، ابو میرے شوگر لگاتے تھے بس. شوگر لگا رکھتے ہیں، ان کا یہی کام ہے. ہاں ہاں مطلب آپ لوگوں نے اردو بولی ہے نا بچوں کے ساتھ. امی 17 سے 40 ہاں آپ تو اردو بولتے ہو ابھی تک بچوں کے ساتھ، سرائکی تو نہیں بولتے نا ان کے ساتھ، ابھی بھی آپ اردو بول رہی ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اردو بولتے ہیں. ہاں انشاءاللہ گورو کمار کوشش تو کرتے ہیں، مطلب جس دن فری ہوں. بعض اوقات میں آؤٹ آف سٹی جانا ہوتا ہے مجھے، پھر میں تھکا ہوا آتا ہوں رات کو لیٹ، تو اس وجہ سے پھر میں لائیو نہیں آ سکتا ہوں. تو اب ہاں ملتان میں جو بولی جاتی ہے نا سرائکی، وہ بولتے ہیں ملتان میں بولتے ہیں میرا سونا کیا حال ہے تھوڑے، تسا ٹھیک ہو، طبیعت سے ٹھیک ہے. ڈیرہ غازی خان تھوڑا چلے جاؤ، کیا حال ہے سی تھوڑے ٹھیک ہو تسا. اور ادھر تھوڑا سا آگے ریاست والے تھوڑا وہ بھیڑ پاڑا کیڑے ویلا پئی میں وہ رے والا، اس کو کہتے ہیں وات پاڑ سرائکی. جو سلمہ والے ہیں نا یہ وہ وات پاڑ سرائکی والے ہیں. آپ کا لائیو دیکھتا ہوں اونلی ہیپی رکھا کریں. ہاں ہاں ہیپی رہنا چاہیے بالکل. ہیپی ہے بھائی، ہماری سسٹر ستارہ ہیپی ہے، ہم بھی ہیپی ہیں. ہم ان کے ستارہ سے سارہ سے 40 لاکھ لیا تھا. ہم بھی خوش ہیں. فرحانہ سلطانہ ان کا پلان تھا 40 لاکھ، تو انہوں نے صرف عمرے پہ رہنے کا لے لیا تھا نا. اس سے بزنس بھی ستارہ نے کروانا تھا، اندازہ لگائیں. بزنس بھی اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کروا دے، اور 1 کروڑ پہ بھی مانگا ہوا تھا. یہ ساروں کو ٹھگتے رہے صرف. ہے نا، میں نے ستارہ کو کمنٹ کیا تھا، میں نے کہا ستارہ اپنے پوری فیملی میں سب سے ڈفرینٹ ہے. یہ کسی فیملی میں نا، میرے جو سسر ہے نا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ اپنے پورے خاندان میں ایک ہیرا تھے. شمع خان آپ ہماری، ستارہ بھی ایسے ہے، اپنی فیملی پوری فیملی میں ہیرا ہے. شمع خان سسٹر آپ ہماری لائف میں نہیں آئی، لائیو میں آئی ہیں، خیال کریں. ابو کو دکھانا، منصور ابو کی پکچر دکھانا. ہمیں اتار کے دو، آپ ادھر کیمرہ کیسے جائے گا، آپ اتار کے دکھاؤ، میں ابو کی پکچر دکھاتی ہوں. سونی ملٹی ویشن، ہاں میں بالکل 100% میں یہی بات آپ کی والی آج سوچ رہا تھا کہ میں کچھ علماء کی، بلکہ کچھ علماء کی ویڈیوز تھیں، تو میں نے کہا کہ جی میں نورین وکاس پڑھ رہا ہوں. تو کچھ مائی نیم از عمیرہ. عمیرہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے. ہاں یہ میرے ابو تھے، ڈیتھ ہو گئی 5-6 سال ہو گئے. یہ بھی اپنے خاندان میں ہیرا تھے، اور یہ اسی ہمارے ابو کی نا کہتے ہیں ہمیں جہاں پر ستارہ رہتے ہیں نا اسی سائڈ کے، میرے ابو وہیں کے ہیں سسر میرے، تو اسی لیے ظاہر پیر کے ہیں. تو یہ سب اچھی طرح ہم لوگ جانتے ہیں وہاں کے لوگوں کو نا. ہاں ابو تو لیکن ابو کا ٹائم تو ملتان میں ہوتا ہے. نہیں زمین ادھر تھی راجن پور کے، ہم تو ادھر کے نہیں تھے، ہم ابو تو راجن پور کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا، اتنا مطلب نام دیا، اتنی عزت دی. میں اور میرے both are watching you having a dinner, you made us stress free, my mother cannot control her laughing. اچھا آنٹی کو میرا سلام دیں بہت زیادہ. گورو کمار آنٹی میری آنٹی بنے گی بہن بنے گی؟ مجھے تو نہیں پتا. گورو کمار کی امی، میں نے کہا میری آنٹی بنے گی بہن بنے گی، مجھے نہیں پتا نا کہ ان کی ایج کیا ہے. چلو بہن ہے تو بہن کو سلام دے دیں، آنٹی کو سلام دے دیں. say my name uncle. ہادیہ جمشید کیسے ہو بیٹا؟ آپ ٹھیک ہو؟ صبا زبیری، ستارہ کا جینا ہرا کر دیا اور فیس سے. میرے ابو بہت ہینڈسم تھے. ابو کے ہوتے ہی ابو، جب بھی میں ایک ابو اور ایک جنرل مشرف صاحب، جب بھی میرے سے ملاقات ہوتی تھی سب سے پہلے میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے تھے. ابو کہتے تھے اس کو کم کر، اور جنرل صاحب کہتے یہ کیا بھائی، اس کو اندر کرو، اس کو اندر کرو. تو اچھا لائیو میں لیڈی نے آپ کا نام مینشن کیا. اثر نوشین کی لائیو میں تو ڈیٹ یو اسٹیڈ ان سعودیہ اینڈ یو ہیڈ لکشمی ریا ڈیلیٹ کر دیا آپ نے، کیا بولا اس نے؟ سلمہ اصغر ستارہ نے زبردست جوڑی. یو کین سے ہر آنٹی شی از سو ہیپی آنٹی 7 years old.
اچھا شی 57 ایئرز اولڈ, ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. پھر میں آنٹی کہہ سکتا ہوں. امی میری جو ہے نا وہ 63 ایئرس کی ہیں. انکل جی پلیز ایک بار سلمہ کی ایکٹنگ 5 روپے کی ایکٹنگ کر دو 5 روپے جلد کرو. اچھا میں کرتا ہوں سمجھ. وہ ایک کمنٹ آیا تھا لکشمی ریا کا کہ ایک آنٹی کی عورت تھی, وہ سعودی عرب میں آپ کا نام لے رہی تھی, تو مجھے وہ بتائیں کہ کیا کہہ رہی تھی. بھائی آپ واک کیا کرو ارلی مارننگ. نورین وکاس واک آج بھی کی ہے, واک شروع کی بھی ہے. بیچ میں نا پورا اور ویک یہ بزی تھے, وہ سیلاب وہ سیلاب زدگان کے اس میں ہم جاتے رہے نا تو تھک بہت جاتے تھے, تو وہاں سے واک تو وہاں پہ بھی بہت ہو جاتی تھی گرمی, لیکن وہ بیمار ہو گئے تھے. ہیٹ ورڈ آئی ایم پروفیشنل جرنلسٹ. جرنلسٹ نہیں ہوتا بھائی, جرنلسٹ. ابھی مجھے پانی دو اس میں ایک گلاس بیٹا. سبھی عاقب انشاءاللہ اب آپ کو بن کے دکھائیں گے. جم جانا شروع کرتا ہوں میں دوبارہ, اس کی وہ منصور کا فلائنگ بیسٹ کو دوبارہ فالو. 2 مہینے میں میں نے کم کرنا ہے, وہ 2 مہینے گزر ہی نہیں رہے. سیما دیسائی بیٹا میں 64 ایئر اولڈ ماشاء اللہ. میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, 100 سال زندہ رہیں. ہاں پھر میں آپ کو آنٹی کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ہوں 41 سے 42 سال ہے ایج میری نا. ہماری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی, ہمارے پھر بچے بھی ہمارے ساتھ ہی جوان ہو گئے. ابھی ہم خود جوان ہو رہے تھے, بچے بھی ساتھ جوان ہو گئے. نہیں انکل مفتی حضرات ڈائریکٹ اس معاملے پہ اسلامک بات کریں, پرانی ویڈیو لگا نہیں. میں وہ جنہوں نے پرانی ویڈیوز لگائی ہیں نا, انہی مفتی صاحب کے ساتھ میں رابطہ کرتا ہوں اور انہی سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کریں. پلیز مائی نیم ہادیہ جمشید. عظمیٰ کوزین کہہ رہی ہیں مجھے شاؤٹ آؤٹ دیں. بیٹے پہلے تو عظمیٰ کوزین آپ کو سبسکرائب کر رہا ہوں, اور سارے جو لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ عظمیٰ سسٹر کو سبسکرائب کر لیں, اور میں یہ شیئر کر دیتا ہوں. کھانے پینے کھانا تو کوکنگ کا مجھے بھی بڑا شوق ہے نا, تو میں کوکنگ چینل بڑے دیکھتی ہوں. ابھی تو آصفہ کا اپنا چینل بھی چھوٹا سا ہے نا, تو لیکن میں یہ آپ کو میں پھر بھی سب کے نام میں نے آپ کو کمیونٹی پہ بھی شیئر کر دیا بیٹا. یہ ان کی نا وہ ان کے چینل کو میں نے شیئر کر دیا ہے, لیکن میں ان کی ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اس کو نا آپ لوگ ان کو نا سبسکرائب کر لیں. یہ چھوٹے چھوٹے چینل جو ہے نا ان کو سبسکرائب کیا کریں. چلو اللہ تعالیٰ اس سے سب آہستہ ان کا آہستہ گرو کریں گے اس طرح آہستہ آہستہ گرو کریں گے. آپ کی اپنی کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی, کچھ اچھا دیکھنے کو مل جائے گا. تو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں نا منصور, 2.5 سال ہو گئے میرے چینل کو بنے ہوئے. میں کوکنگ کرتی تھی شروع میں, پھر میں نے بیچ میں 6 منتھ کچھ بھی نہیں کیا. 6 مہینے میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالا, میں نے کہا کچھ نہیں کرنا, چھوڑ دو, میں ڈسہارڈ ہو گئی تھی. پھر میں نے مجھے منصور نے بولا کہ اٹھو کرو بلاگنگ کرو, کچھ نہ کچھ کرتی رہو. مطلب بندہ بزی رہتا تھا تھوڑا, اپنی ایک تھوڑی سی اگر آپ لائف دکھا رہے ہوتے ہیں, پوری تو نہیں دکھا رہے جا رہے, تو ایک آپ کی میموریز کلیکٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی میرا تھا کہ میری میموریز کلیکٹ ہو جائے, جو بس وہی کر رہی تھی. تو اس میں اتنا وہ نہیں ہے. ہاں ہم اس میں نہ بھی اس کو کوئی ڈالر بن رہے ہیں, نہ کوئی ہم ڈالروں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں آج ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں ویسے, لیکن کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھو ساری. اچھا سنیتا کی ولاگ سسٹر, سنیتا کی ولاگ کے نام سے چینل ہے, وہ ہماری باجی ہیں, سسٹر ہیں, بہت پازیٹیو بات کرتی ہیں. ان کو بھی آپ لائیو کریں. ستارہ کے حق میں بھی بڑی پازیٹیو. ان کے اوپر جا کے کچھ لوگوں نے, ہمارے والے لوگوں نے, جو ستارہ کے جو ہیٹرز ہیں, انہوں نے بکواس بھی ان کو کی. وہ بوڑھی ہیں آپ, اور تم یہ اتنی گھٹیا, مطلب اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بوڑھے تو ہم سب نے ہونا ہے, ہم سب نے جوان, جتنے بھی بوڑھے ہوتے ہیں وہ پہلے جوانی ہوتے ہیں نا, جوانی سے ہی پھر بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں. تو جو جوان ہیں انہوں نے بھی بوڑھے ہونا ہے. اور ایسا نہیں کہ بڑی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں, اس طرح سے آپ اپنا ایک امیج جو ہے, اپنی فیملی کا امیج, وہ ایک غلط گھٹیا امیج دیتے ہو. ان کی بےزتی نہیں کر رہے, بیسیکلی آپ اپنی بےزتی خود کر رہے ہوتے ہو. پھر انہوں نے آ کے سلام کیا تو اس کے اوپر بھی آپ اعتراض کر رہے تھے, کسی نے جا کے کیا. تو میں وہی سنیتا سسٹر کو کہوں گا کہ سنیتا سسٹر, کتے بلے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو آپ ایسے لوگوں کو اگنور کیا کریں. ان لوگوں کا مقصد, ہاں ان لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے نا, وہ صرف اور صرف وہ شر پھیلانا ہوتا ہے اور نفرت پھیلانا ہوتا ہے. تو آپ ان کو اگنور کیا کریں. سونی ملٹیویشن میں کرتا ہوں. ہم کیوں غلط کا ساتھ دے رہے ہیں, ہم ٹھیک کا ساتھ دے رہے ہیں. کیسے یہ بھی بتا دیں. ریمل خان کہہ رہی ہے انکل آپ شرٹس اچھی پہنتے ہیں. تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ.
یہ میری فیوریٹ ہے, پولو کی شرٹیں پہنتا ہوں زیادہ. ساتھ میں ٹیشو پیپر رکھیے. یو ہیو کولڈ. انکل آنٹی میرے کیٹ کو بھی آپ کا لائیو دیکھ رہی ہے بہت غور سے. کیوں نہیں کیٹ, آپ کے پاس کون سی کیٹ ہے؟ ویل آئی ایم فرام دہلی, نوئیڈا این سی آر, کم انڈیا. ماشاء اللہ 2 سال میرے چینل کو بھی ہو گئے ہیں. عظما کو زینہ, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے دے گا, لگی رہیں, ہمت نہیں ہارنی, ہمت نہیں ہارنی. بھائی کے منہ سے سرائکی بہت اچھی لگتی ہے. آپ نے سلمہ نہیں بن کے دکھایا دوبارہ. ہاں نہیں کیسے, مجھے بھی ویسے دوبارہ بتاؤ کیا کہتی. برانڈ ایک ہے, کلر چینج ہے. ہاں وہ میں کلر جو مطلب اس میں جو کلر آتے ہیں ہر سال, جو بھی کلر ہوگا نا سارے اٹھا لیتے ہیں. وہ میں پھر ہر گرمیوں میں نا میں لے لیتا ہوں جو بھی کلر مجھے ملتے ہیں اس میں, تو یہ اچھے لگتے ہیں, فٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے ان کی. اور ہیلو بابا ماما, ہیلو مانور ولاگس, کیا حال ہے؟ یہ مانور ولاگس کا مطلب آنے کا صرف یہی ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دیں. ہیلو ماما بابا بول رہی ہے. یہ ورنہ ڈائریکٹ بھی آ کے یہاں سے جو ہے نا بات کر سکتی ہے. یہ اس لیے آئی ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں سارے. نہیں ابھی مانور اور ملائکہ کو میں نے بولا ہے, میں نے کہا میرے ساتھ میں لائیو میں ہو. اب کیونکہ تھوڑی سی فیملی والا ماحول ہے نا, تو ہارٹ شپ آلویز فروٹفل. تھینک یو. حیدرآباد والے بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ پرشین کیٹ ہے وائٹ گولڈن, ہمارے پاس وائٹ بھی ہے بلیک بھی ہے, 2 ہیں. انکل آپ کی مسز بہت سمارٹ ہے, آپ بھی خیال کریں. یہ ابھی سمارٹ ہوئی ہے پچھلے 3-4 مہینے کے اندر. پہلے یہ بھی میری طرح بم تھی. بالکل چھوڑ دیا, مطلب کچھ چیزوں پہ اپنی ہیبٹس چینج کر دیں, تو اس سے تھوڑا فرق پڑا ہے. ورنہ میں بھی بہت مانو بلا رہے ہیں آپ کو, آ جاؤ. مانو بلا رہے ہیں آپ کو, کہہ رہے ہیں ان کو نیچے بلاؤ. میں نے کہا نیچے ہی بیٹھی ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہی. وہ اندر روم میں بیٹھے ہیں بچے. ماں بیٹی لائف پلیز شیئر, ماں بیٹی لائف, ان کو بھی سبسکرائب کریں سارے. لے میں نے بھی بیٹا کر دیا, میں نے بھی آپ کو سبسکرائب کر دیا. ٹھیک ہے, نام تو بڑا پیارا چینل کا. میں نے آپ کا بیل آئیکن بھی کلک کر دیا, اور میں آپ کے چینل کی کوئی ویڈیو بھی یہاں سے اپنے چینل پہ شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سوچا میں نے کہا میری نا جو کمنٹ آتے ہیں نا میری ویڈیوز پہ, میں ان کی لسٹ بنا کے تو ویڈیو کے اینڈ میں نا سب کا نام لے دیا کروں, جو جن کے چینلز ہوں گے نا. ابھی ہمارا چینل بھی چھوٹا سا ہے نا, ہم شارٹ آؤٹ کیا دیں, ہم تو خود بیچارے شارٹ آؤٹ والے. تو لیکن چلو جتنے ہیں وہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہی ہوتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. آپ لگے رہیں, گھبرا جائیں گے تو کچھ نہیں ہے. مجھے نہیں فرق پڑتا. آپ کو پتہ میرے نا, میں 13 سال سے ہوں, جب یہ فیس بک بھی نہیں آیا تھا اور یوٹیوب بھی نیا نیا اسٹارٹ ہوا تھا. یہاں پہ ایک وتین ہوتا تھا, وہ ڈیوائس آتی تھی وتین کی, بڑا سلو سا نیٹ ہوتا تھا. اس وقت P3 کمپیوٹر ہوتا تھا, اور میں ہتھوڑا مار کے اس کو اسٹارٹ, میں نے ہتھوڑا رکھا تھا اس میں کیا کہتے ہیں دراز میں, تو میں کمپیوٹر کو نا ایسے کر کے ہتھوڑا مارتا تھا, پھر وہ اسٹارٹ ہوتا تھا. آج 20 منٹ لگاتا تھا اسٹارٹ ہونے میں. میں تب سے جو ہے نا وہ میں سوشل میڈیا پہ ہوں, اور میرے بہت سارے پیجز سے کچھ ڈیلیٹ ہو گئے تھے, لڑائی جھگڑے ان چکروں کے اندر. میرے صرف ایک فیشن پیج کے اوپر میرے 90 لاکھ لوگ تھے. ابھی بھی میرے پاس بہت سارے پیجز ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, نظر آ رہے ہیں, میں لائٹ اس کی کم کرتا ہوں. لیکن وہ میرا ڈیفرنٹ ایک کام ہے, تو میں اس لیے یہ دیکھیں, یہ میرے سارے ادھر یہ پیجز ہیں. ان پہ کسی پہ 4 لاکھ لوگ ہیں, کسی پہ 8 لاکھ لوگ ہیں, اس طرح. تو وہ میں شو نہیں, مطلب اس پہ میرا تھوڑا ڈیفرنٹ کام ہے, اس لیے میں اس کو ذرا سے الگ رکھتا ہوں ان چیزوں سے نا. تو اس کا صرف میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے, لوگ جو گھبرا, میرے سارے پیج اڑ گئے تھے. میں اس میں مارکیٹنگ کرتا تھا, اور میں ہڈن رہتا تھا خود, اور میں نے بہت بڑے بڑے جو یہ محسن نوید رانجھا کی بھی کی تھی, اور وہ لڑکی مایا جال کے نام سے اس کو پروگرام ملا تھا یہ, اور بہت ساری اس وقت تھی. تو میں جنید خان, ان سب کو پروموٹ کیا تھا. اب یہ بعد میں بہت بڑے بڑے ایکٹر بن گئے سارے, تو میں ان کو یہاں پہ اپنے اوپر اپنے فیس بک کے اوپر پروموٹ کیا کرتا تھا. بہت سے برانڈ, پھر میں نے چائنیز برانڈز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. مختلف کمپنی تھی, بینگوڈ تھی, اور بہت, جب یہ نیا نیا چائنا سٹارٹ کر رہا تھا. تو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ سوشل میڈیا سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایک, میں اگر فرض کرو ایک ٹائم آیا کہ میرے پیجز ہیک ہو گئے تھے اور سارے پیجز میرے چلے گئے تھے, میں ڈرا نہیں. انہوں نے کہا اب کیا کریں گے, میں نے کہا اب کچھ اور کریں گے. میں نے پھر بنایا, میں نے پھر محنت شروع کر دی. تو میں کبھی بھی ڈرا نہیں, رکا نہیں, گھبرایا نہیں.
میرے ساتھ ایسے کئی دفعہ مس ایپ ہو چکے ہیں، میرے چینلز کے مونٹائزیشن اڑ جاتی تھی، بہت ساری چیزیں ہو جاتی تھی، سب کچھ ہو جاتا تھا، اور اسٹرائکس آ جاتی تھیں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے. تو میں کبھی گھبرایا نہیں ہوں کہ یار یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے جو گزر گیا گزر گیا، آگے محنت شروع کرو. لوگ کیا کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. پلٹنا نہیں ہے. آپ لوگ جب گھبرا جاتے ہو نا، پلٹنا نہیں ہے. آپ ایک مائنڈ سیٹ، جیسے ستارہ کی آج مجھے ایک بات بہت اچھی لگی، آج والا اس کا میں نے ولاگ دیکھا، اس نے کہا میں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ ایک ویڈیو میں نے روز ڈالنی ہے، تو میں نے ڈالنی ہے. تو آپ لوگ بھی یہی سوچو کہ آپ نے ایک ویڈیو ڈالنی ہے، ہر صورت ڈالو. میں اپنی بیٹیوں سے لڑ رہا ہوتا ہوں کہ تمہارے ولاگ ہفتے ہفتے بعد آ رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی، تم روز ڈالو، تم ڈیلی کی ایکٹیویٹی بتاؤ. شرما کیا کہہ رہی ہیں، ہاں انکل جی ایک بات بتاؤں سیکرٹ کی، میں نے تو آپ کی فیملی کو سبسکرائب کیا، بٹ راز کی بات ہے کہ میں نے اپنے بھائی بہن بھانجے سب کے فون سے آپ کا چینل سبسکرائب کیا. بہت شکریہ مائی شرما سسٹر، سلامت رہیں آپ. مائی آپ نے میرا آپ کے چرغے کو دیکھ کر مزہ آ گیا. چرغا بڑا مزے کا بنایا تھا. سچ میں ٹرائی اچھا، ایک یہ چرغا اور ایک وہ اس نے جو وہ بنایا تھا نا دم پخت، اوئے ہوئے ہوئے، وہ بھی پچھلے میں نے وہ ہاں بلاگز میں ہے. اس میں بھی وہ ہوگا دم پخت، وہ بنانا آپ. اور یہ چرغا تو اوئے ہوئے ہوئے کمال تھا. زینیا اینڈ زرگم، وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہیں؟ ہارڈ شپ آلویز آر ٹروتھ چودھری، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا. بالکل ریمل خان، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمت ہاریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اظہر میت کہہ رہا ہے میں انڈیا سے ہوں، کویت میں رہتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ بھائی، آپ دونوں بہت اچھے ہیں. شکریہ ماں بیٹی لائف، تھینک یو بیٹا. ساجد ظفر، میں ماں بیٹی لائف میں آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی آپ لوگوں کے چینل چھوٹے ہیں نا، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کہ ہمارے چینل چھوٹے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دوسرا چینل ہے نا جو میری سسٹر کا چینل ہے، میرا مطلب ہمارا ایک آفیشیل چینل ہے جو میری فاؤنڈیشن کا ہے بیسیکلی. تو میں نے وہ اپنی ای میل بنائی تھی، پتہ نہیں کب بنائی تھی، تو اس کے اوپر میں نے وہ چینل بنا لیا تھا. پھر وہ چینل 3 سال تک تو اس کے اوپر 300 350 سبسکرائبر تھے. کبھی میں کوئی ویڈیو ہوتی تھی میں ڈالتا تھا، ورنہ ہم فیس بک لائیو کرتے رہتے تھے، فیس بک پہ آ جاتے تھے، فیس بک پہ ویڈیوز ڈال دیتے تھے اور کچھ ایسے اپنی ایکٹیویٹیز کی. تو ہمیں یوٹیوب کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا. پھر اچانک میں نے یوٹیوب کھولا، ایک ویڈیو ہماری کسی بھی معاملے کے اوپر، تو وہ وائرل ہوئی اور وہ اے آر وائی والوں نے اپنے چینل سے اس کو شیئر کر دیا. تو وہ اتنی ہٹ ہوئی، پھر اس کو وہاں پہ سچن ٹنڈولکر کی بیٹی نے شیئر کر دیا وہاں پہ، اور وہ وائرل ہوتے 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 تو لوگوں نے ہمیں ڈھونڈنا شروع کیا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا شروع کر دیا. تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا یوٹیوب کے اوپر، تو میں آتا ہی نہیں تھا. میں نے اچانک چینل کھولا، دیکھا تو اس کے اوپر 3000 سبسکرائبر ہوئے ہیں. میں نے کہا یار اس کے تو کل 300 تھے. پھر اس کے اگلے دن کھولا تو وہ 6000 ہوئے تھے. اس کے اگلے دن کھولا تو 3-4 ہزار 3 ہزار سبسکرائبر ڈیلی آ رہے تھے. میں نے پھر فٹافٹ کہا کہ 2-4 ویڈیوز اور بناؤ بھائی، ڈالو یوٹیوب پہ. پھر اور ویڈیوز ڈالی ہم نے، تو وہ پھر چینل 10 سے 15 دن 90,000 کراس کر گیا. پھر تھوڑا سا لاکھ ہونے میں ٹائم لیا اس نے، مہینہ 2 مہینے لگ گئے، اور تیسرے مہینے یعنی 3 سال کے اندر 300-350 سبسکرائبر تھے. پھر 3 مہینے کے اندر جو ہمارے پاس وہ کیا وہ سلور پلے بٹن بھی آ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ 2-2.5 لاکھ پہ چلا گیا. پھر تھوڑا سا لو، یہ چلتا رہتا ہے. پھر اس کے اوپر سٹرائکس آ گئی، وہ چینل ہمارا اڑتے اڑتے بچا. اس میں بھی پھڈے لڑائیاں اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے سارا ہوا تھا. تو میں نے صرف ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، تو آپ پازیٹیو وے پہ لے کے چلیں گے. جتنا آپ لڑائی جھگڑے میں پڑیں گے، جتنا آپ اس میں پڑیں گے، تو آپ کا چینل یہ وہ میں نے بہت نقصان کیا، مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس ہے. تو ایک تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار آپ کا نہیں ہوگا. آمنہ شیخ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں، جاگنے والے بہت سارے آ جائیں گے ابھی، جو سونے والے چلے جائیں گے، جاگنے والے آ جائیں گے. ابھی بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر. انکل گڈ نائٹ. تھینک یو ریمل خان. ریمل خان آنٹی سو رہی ہیں. اوکے ریمل خان سسٹر، سمو. اچھا، اللہ ہمیں ہمت دے. بالکل رک جائیں ببی. ہاں رکے ہوئے ہیں آمنہ سسٹر، ہم رکے ہیں بیٹا. اچھا، دیکھنے میں آئے حیدرآباد 4 منٹ. حیدرآباد آئیں گے. حیدرآباد کے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں،
ان کی بلکہ وہ یو ایس اے میں رہتے ہیں، تو ان کی بیٹی کے وہ ڈریسز آئے ہوئے تھے بننے کے لیے، ان کی کوئی شادی وغیرہ ہے، تو وہ حیدرآباد سے ہیں، تو حیدرآباد کے تو میں ان کے ساتھ شغل وہ لگاتا رہتا ہوں بہت سارے. مزہ لگتا نہیں رکے میں آمنہ سچرا بھی. زینیا ستارہ کا ولاگ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہاتھ جوڑنے والی پکچر کو مس یوز کریں گے. بالکل ہی کریں گے، ہم تو رات کرائیں گے، ہم بھی رات کرائیں گے، ساری رات جاگتے ہیں. انکل اللہ آپ کو ہدایت دے، بیوی سے کچھ سیکھیں. ریمل خان آپ نے کس سے سیکھنا ہے؟ کائنڈلی آپ باقی چینلز کے لنک دے دیں. آمنہ شیخ، اچھا میں آمنہ بیٹا دیتا ہوں. تو ریمل خان کے پیچھے ایک بہت خطرناک بندہ چھپا ہوا ہے. اچھا کائنڈلی، میں نے وہ نیا چینل بنایا، مجھے نہیں آ رہی، ہم جاگتے ہیں. ہم تو ساری رات جاگنے والے ہیں. وہ میرا وہ چینل کریں آپ، 1000 سبسکرائبر کروائیں اس کے، کیا کہتے ہیں، پاکستان واکرز کے. اس کے اندر میں پاکستان پورے کا نا میرا پروگرام ہے. آنٹی جی آپ اور مانور ملائکہ بیٹیاں کم اور سسٹر زیادہ لگتی ہیں. بالکل، ہماری کم ایج میں شادی ہوئی تھی نا، اس وجہ سے. ابھی دونوں اندر ہیں، میں نے ان کو کہا آجو میں سب لائیو آ جائے کرو، تو کہتی ہیں ریمل خان کہہ رہی ہے باوزیر چلیں گے، باوزیر اتیبیہ، وہاں سے شاپنگ کریں گے. ریمل خان آپ بھی ساتھ چلنا باوزیر پہ، اتیبیہ سے شاپنگ کریں گے، فیوریٹ پلیس. انکل کل آپ کی لائیو مس ہو گئی تھی. کل صحیح بھی نہیں آئی تھی لائیو. کل نا نیٹ کا بڑا ایشو، کل نیٹ کا ایشو تھا، کل نیٹ صحیح نہیں آ رہا تھا. اچھا میں نا توبہ استغفر اللہ. میں ایک منٹ کا میں آج آپ لوگ میری گئے لائیو میں. میں اپنے چینل کا انون کیا ہوتا ہے؟ انون بس انون ہے نا، وہ اپنا نام نہیں بتا. گم نام شہزادہ ہے نا. اچھا اچھا نمبر مانگ رہے ہیں مجھ سے، ماں بیٹی لائیو نمبر پلیز. میں دیتا ہوں 0300 9733 واٹس ایپ نمبر ہے میرا. تو اچھا اس میں نا اپنے چینل کا لنک دے رہا ہوں، وہ پاکستان واکرز کے نام سے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، اس کے سبسکرائبر کچھ تھوڑے ساتھ پورے کروا دیں. اس کے یہ والا اس پہ بھی میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور میرا اس میں پلان ہے کہ میں پورا پاکستان وزٹ کروں. اور وزٹ کرنے تو ہم ویسے بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے. یہ ہمارا پہلوان بھی آ گیا. ادھر السلام علیکم سب کو. آ گئی میری بیٹی مانو. یہ پتہ کیا کروانے آئی ہے؟ کیسے ہیں سب؟ میں ڈونا پکڑنے آئی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، آ نہیں رہی پکڑ میں. ادھر آ گئی. مانو وہ سارے پوچھ رہے ہیں. یہ میں نے لنک نا کمنٹس میں نا لنک سے سینڈ کیا ہے. یہ کمنٹ میں نے لنک سینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. مانور آپ کا میسج ہے، اس کو بھی لے کر آؤ. اس کو تو پیٹ پہ دھونے دو اس کے. ہیلو سب کو. یہ ہمارا چھوٹا انکل بچہ، یہ ہمارا پولا ابھی پریشان ہو گئی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. چلے ہاں بیٹا، ماہی شرما کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کر سکتے ہو بات، کس نے روکا آپ کو؟ ادھر کشمیر میں ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، برف، ادھر بھی سردی شروع ہو گئی ہے. مجھے بھی ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، 2-3 دن سے طبیعت صحیح نہیں تھی. مانو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. رمشا خان نمبر بھی سینڈ کر دیں. اچھا میں یہاں دوبارہ کر دیتا ہوں. ہے آپ کی بیٹی. تھینک یو. یہ میں نے کر دیا. اچھا بہت بیوٹیفل ہے مانور. واہ مانور تو چلی گئی ہے، تیری تعریف ہو رہی ہیں. دیکھ رہی ہوگی اندر فون پہ لائیو آئی بھی ہے تو. مانو تجھے جواب دے، کمنٹ آ رہے ہیں بہت سارے. تجھے ماہی شرما نے بھی کمنٹ کر دیا ہے، رمشا خان نے بھی. ہیلو سر، آلویز لائک یور ویوز. تھینک یو روما سسٹر، بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ کس کا نمبر ہے؟ میرا نمبر ہے. مانور کا تو آ گیا نا. مانور تو نیچے میسج کر رہی ہے نا، یہ مانور کا ہی چینل ہے نا، وہاں سے میسج کر رہی ہے. تھینک یو صبیرہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ، your daughter is so beautiful. Thank you. آپ کی بہت
اچھا تھینکس انکل, ویلکم بیٹا, ویلکم ویلکم ویلکم. یہ مہرین کیسی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. روما اچھا مجھے کسی نے نا یہاں پہ وہ ستارہ یاسین کا اور ساجد وغیرہ کے نا نمبر سینڈ کر دیے ہیں, تو تھینک یو, بہت شکریہ بیٹا. میں آپ کا میسیج ابھی سنتا ہوں, اس کے بعد پھر میں ان سے رابطہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا, تھینک یو. کسی نے مجھے وہ ستارہ کے اور ان کے نمبر بھیجے ہیں ابھی نا, ساجد وغیرہ کے, تو میں انشاءاللہ صبح ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں, تو پھر انشاءاللہ کچھ بہتری ہوگی. پہلے ان سے بات انشاءاللہ ہم فیملی لائف کریں گے 2-3 دن تک, جیسے بھی ہوگا نا پلان کرتے ہیں. ہاں سبھی عاقب بیٹا یہ کر سکتے ہو آپ رابطہ. کشمیر سے میرے بہت سارے دوست ہیں جو مجھے میسیج وغیرہ کرتے ہیں, تو انڈیا سے بھی میرے بہت سارے دوست ہیں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ میں نے کوڈ اسی لیے ساتھ میں نے کوڈ بھی لکھ دیا ہے نا 0092, پہلے آپ اس کو کریں گی 300970, پھر اس کے بعد واٹس ایپ پہ آپ ایڈ کر لیں. اور واٹس ایپ پہ ایڈ کرنے کا میں آپ کو بتاؤں ایک اور طریقہ, ایک سافٹ ویئر ہے, آپ اپنے موبائل میں کر لیں, اس کو کہتے ہیں کلک ٹو چیٹ. اپنے اس میں جائیں گے نا آپ, اس میں بعض اوقات آپ مطلب نمبر آپ سیو کرتے ہیں تو واٹس ایپ میں وہ شو نہیں ہو رہا ہوتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان واکر نیم سے بہت سے چینل ہیں, اس میں آپ کی پکچر نہیں دکھتی. نہیں پکچر میری لگی ہوئی بھی نہیں ہے, پاکستان واکرز کے نام سے ایک ہی چینل ہے میرا, اور وہ میں نے اس پہ یہ آپ یہاں پہ لنک میں نے لنک شیئر کیا ہے. اچھا میں جو بات کر رہا تھا, تو یہ ایک ہے کلک ٹو چیٹ, اس کا نام ہے کلک ٹو چیٹ, یہ سافٹ ویئر ہے. یہاں پہ اس کے اندر نمبر دینا پڑتا ہے, تو آپ کا کسی کا نمبر سیو نہ بھی ہونا تو جسٹ آپ نمبر کاپی کریں, اس کو یہاں پر نمبر سیو کریں, ادھر اس کا کنٹری کوڈ دیں, اور آپ کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹک واٹس ایپ پہ لے جائے گا آپ کو فوراً ہی. تو یہ کلک ٹو چیٹ یہ بڑا اچھا ہے, یہ آپ کر لیں تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں بنے گا. آپ نمبر سیو کریں, پھر وہ نمبر واٹس ایپ پہ آپ کے شو ہو یا نہ ہو. واٹس ایپ پہ گھاس ڈالیں گے بھی یا اگنور کریں گے. نہیں بیٹا ڈالوں گا, بعد گھاس ڈالوں گا. نہیں آپ بھی کہنے کے گھاس ڈالیں گے. نہیں زیادہ نہیں, میں بعض اوقات مطلب مصروف ہوتا ہوں تو میں نہیں کر سکتا ہوں, ورنہ میں رپلائی کر دیتا ہوں. واٹس ایپ پہ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ بہت. تو میں نے اسی لیے دیا نمبر, میں نے کہا وہ اصل میں یہ لوگ لائیو آئے ہوتے. تھینک یو فار انفارمیشن فار واٹس ایپ انکل جی. ہاں ہیلو ایوری ون. ابھی میں کھول لوں کمنٹ آپ لوگوں کے, مجھے ماشاءاللہ قسم آپ کا سسٹر مانور بالکل آپ کے جیسی ہیں, سب مہرین بھی تھالی کا بینگن ہے, بالکل میرے سیف جیسی ہے, مجھے چلنے پتہ کی ہے. کوشش بھی کرتی ہے. مہرین کون ہے؟ مہرین سبتین وہی تو ہے, ہاں آج سمیرہ جی کو لے کے بیٹھ ہاں, گئی ہے. سیف چلنے کی کوشش نہیں کرتی یہ, بس ایسے ہی. یہ تو پچھلے 1.5-2 مہینے سے تماشا بنا رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں. یس ایسے ہی ہوگا. جو انہوں نے بولا ہے وہ 00 میں لگا نا, تو پلس آپ کر لیں, +92 سے سٹارٹ کر لیں. بس اچھی ادھر بات ہے میں کہ ستارہ پلس واپس کر آ گئی, دیتا اس ہوں, کو اب رہنا چاہیے, اس کو ڈیلی بلاگنگ کرنی چاہیے. +92. چلے میں نے وہ پلس کے ساتھ کر دیا, ٹھیک ہے. تو اچھا سچ بتاؤں, میں نے مہرین سبتین کی ایک بھی ویڈیو نہیں دیکھی. آج سمیرہ عزیز کو جب اس نے لیا ہوا تھا نا, وہ مانور میں نے ولاگ دیکھی. ول میٹ یو ان UK. بالکل, یہ سعدیہ ظفر, سعدیہ اپنے والی تو نہیں ہے؟ کون؟ سعدیہ ظفر نہیں, وہ نہیں ہے, وہی ہیں مانور انشاءاللہ شادی کے بعد تو وہیں ہوں گی. سعدیہ ظفر, یہ کون سی سعدیہ ظفر ہے؟ یہ ہمارے والی سعدیہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں. UK میں تھی نا وہ, ہاں وہی ہوں گی. ایک ہماری فرینڈ سسٹر ہیں, وہ UK ہوتی ہیں. ہاں وہی ہیں. سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ بس چل ٹھیک ہو گیا. اوکے سعدیہ, یہ آ رہی ہے آپ کے انشاءاللہ. ہاں مانور کا چینل سبسکرائب کر لینا نا, ہاں اس کے اوپر آتے میرے. ابھی تو 1 سال ہے اس کو, بس شادی کے فوراً بعد. کی ہے تو میں انشاءاللہ 1 سال ہے شادی کو, پھر جانے میں بھی 2 اچھا, سال لگیں گے. ادھی رحیم یار خان دی ہے سعدیہ, تو صحیح ساری بہنیں ہیں. ساری ایک بھائی سسٹر ہے, وہ بھی ہے UK دے وچ, اس کا نام بھی سعدیہ ہے. تو میں سمجھا وہ میسج کر رہی ہیں شاید نا. اچھا ماشاءاللہ پلیز ٹیل ستارہ ناٹ ٹو اسٹاپ بلاگنگ. وہ کہہ دیا انہوں نے آج اپنی ویڈیو میں. نہیں, اس نے کہہ دیا میرے پاس ابھی ستارہ کا واٹس ایپ وغیرہ بھی آ گئے, تو میں صبح انشاءاللہ اور کریں اب گے میں بعض بھی کے ساتھ. کہوں گی کہ ستارہ جو مرضی ہو جائے, اپنی بلاگنگ اسکپ نہیں کرنی. جو آپ کا ایک گول ہے, جو آپ کی ایک خواہش ہے, اسے ضرور پورا کرو. ستارہ سب دیکھیں گے آپ کو, ہم سب انتظار کرتے ہیں آپ کے بلاگ کا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کر رہی ہوں, میں لائیو دیکھ رہی تھی, میں نے فوراً ہی آپ کا نمبر نوٹ کر لیا. یہ میں نے ستارہ کا, ساجد کا
اور نینا کی والدہ کا نمبر نا کسی بھائی سے لیا تھا، تو انشاءاللہ صبح میں آپ سے رابطہ کروں گی. تو یہ ان کے میں نے آپ کو نمبر دیے ہیں. میں نے اچھا ٹھیک ہو گیا سسٹر. میں نے ابھی آپ کا میسج میں سن نہیں سکا تھا, ادھر لائیو تھے نا, تو اس وجہ سے میں سمجھا کوئی لڑکے کی فوٹو تھی نا, تو میں نے کہا کوئی لڑکا ہے. چلے میں انشاءاللہ میں نے دیکھ لیا نمبر ان کے, اور میں ان سے رابطہ کروں گا صبح انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. یہ ہماری سسٹر ہے, یہ ہماری کوئی سسٹر ہے وہاں سے جنہوں نے نمبر دیا ہے نا, تو میں سمجھا کوئی ہے. ہاں نہیں کوئی بات نہیں, آنٹی بڑی سے. آمین ثم آمین. اللہ میں سب بچیوں کو تھینک یو شازیہ سسٹر, بہت شکریہ. پلیز بچوں کی کوالیفیکیشن بتا دیں. ہمارے بچے چھوٹی کا بھی اب کالج میں جا رہی ہے ملائکہ, جس کا بھی ایڈمیشن اب ہوا ہے فرسٹ ایئر کا. تو مانور نے ماشاءاللہ مطلب اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر کے اب وہ میک اپ آرٹسٹ کا جو ہوتا ہے نا ایک پروفیشنل کورس وہ کر رہی ہیں. وہ اپنی میک اپ ویڈیوز بھی بناتی ہیں چینل پہ. ابو ذر نے ایف ایس سی کی تھی اور اس کے بعد اب وہ اپنے بزنس میں آ گیا, کیونکہ میں نے اس کو جاب کروانی نہیں تھی, تو میں نے اس کو ابھی سے ہی اپنا بزنس میں انوالو کیا ہوا ہے, تو وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ستارہ نے آج اپنے بلاگ میں بولا تو ہے کہ ہم سب جتنے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, جی تو کہتی ہے مجھے اس سے بڑی مطلب ہمت ملی ہے. نہیں ماہی شرما کوئی بات نہیں, میں انشاءاللہ اس کو ستارہ سے میری بات ہوگی اور اس کو ہم ہمت بھی دیں گے, اس کو ملیں گے بھی صحیح, اور اس کو مورل سپورٹ بھی بڑے کاؤنٹ کرتی ہے نا, کہ آپ بڑے مطلب ایک بڑے نہیں ان رپورٹرز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ سوائے یہ صرف آئیں گے پک 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 کریں گے اور یہ نکل جائیں گے. ان رپورٹرز کے پیچھے رپورٹرز لگا دیں گے, ہمارے پاس بہت سارے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. 36 یہاں پہ گروپس ہیں جن میں ایڈ ہوں. میں صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے, سارے پیچھے پڑ جائیں گے. شازیہ منظور سسٹر دبانگ ہونا چاہیے, لڑکیوں کو بھی دبانگ ہونا چاہیے. ہماری بیٹی وہ چھوٹی والی ہے نا, وہ تھوڑی سی ڈرپوک ہے. مانو ہے نا, مانو میری طرح ہے, دبانگ ہے وہ ہونا ہے. وہ تھوڑی سی مطلب کانفیڈنٹ ہے, ملائکہ کانفیڈنٹ ہے, بٹ وہ تھوڑی شائع ہے. ہاں تو آہستہ آہستہ وہ بھی کرے گی انشاءاللہ. بچی ہے ابھی چھوٹی ہے. بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں دبانگ ہونے چاہیے, وہ آپ اپنی بات تو کم از کم کر سکو نا. اور ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے ہیں. ہم نے وہ ماحول نہیں بنایا ہوا. مطلب ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے. ہاں ہمارا وہ کر لیتی ہوں, لیکن منصور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم نے اس طرح ماحول نہیں بنایا رکھا ہوا کہ گھر کے اندر کے سٹریس والا ماحول. ہمارا فن مزہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی, کھانے پینے کے معاملے میں بھی وہ ایسے دوستوں کی طرح بات ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بہت شکریہ فن لینڈ سے سارا علی, تھینک یو سسٹر. If Salma want to torture Tara, then I will report her so they can be deported from سبیرہ اول جی. بالکل اس کے خلاف رپورٹ کرنی چاہیے. اس کو میں سعودی عرب کے اندر قانون ہے, سعودی عرب کے اندر رہ کے یہ اتنی گھٹیا حرکتیں کر رہی ہے, میں تو حیران ہوں. اور ابھی تک کسی نے اس کو وہاں پوچھا نہیں ہے سعودی عرب میں. یہ بیٹھ کے بڑی بات بول رہے ہیں کہ ہم نے کمپلین کر دی, کچھ بھی نہیں ہے, ان کی صلح ہو گئی ہے, کوئی کمپلین کوئی نہیں ہے. ایسی بکواس ہے, ورنہ یہ سارے پاکستان بیٹھے ہوتے. ہاں جی زاہد بھائی نے جو کیس کیا اس کا نوٹس وغیرہ آ گیا. انشاءاللہ سب کو باری باری نوٹس پہنچیں گے انشاءاللہ. مانور کا سسرال یو کے میں ہے, ویسے وہ اسلام آباد میں, پاکستان اسلام آباد سے ہیں, لیکن وہ پاکستان میں ان کا جو گھر ہے وہ اسلام آباد میں ہے. ویسے وہ سیٹلڈ, لیکن وہ مطلب جو میرا فرینڈ مطلب میرے دوست کا بیٹا ہے اکلوتا ہے, وہ وہیں پیدا ہوا ہے, اور نیشنل ہے وہیں یو کے کا. اور میرا جو فرینڈ ہے وہ پوری فیملی ہی وہ سیٹلڈ وہیں شروع سے ہے, وہ بھی وہیں پیدا ہوا. شراز بھائی بھی تو وہیں 1 سال کے تھے کہتے میں گیا تھا. تو مانور چلی جائے گی. ملائکہ کی بھی رشتہ نہیں کیا, ملائکہ کا رشتہ کریں گے 5 سال کے بعد. رشتہ بھی ٹائم پہ کریں گے, پیچھے رشتے کر کے رکھنے نہیں چاہیے. 5 سال بعد کریں گے, اور اس کے بعد پھر بس ٹھاپا شادی 1-2 سال کے اندر, تو دیکھ بھال کے کریں گے انشاءاللہ. مانور کے بعد ابو ذر کی شادی کریں گے. ابو ذر کا بزنس سیٹل ہو جائے, 2-1 سال تقریباً لگیں گے اس کے اوپر, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ابو ذر کی شادی کریں گے. ابو ذر کے بعد ہم بھی 4 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے, بٹ میری بھی موم کہتی ہیں کہ کانفیڈنس رکھو, بٹ ہم نے اسٹرگل کیا سو اس سے کافی ہمت بہادری آئی. بالکل اسٹرگل تو سبیہ, ایک تو اسٹرگل آپ رکھیں اور دوسرا پازیٹیو وے میں رکھیں, تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کامیابی نہیں ملتی,
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے بس کچھ نہیں بچے گا، بس میں ختم ہو گیا، بس اب پتہ نہیں کیا ہوگا، سٹریس ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، اور لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو، توکل رکھو، تو مدد ایسے غائبانہ طور پہ ہو جاتی ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے، جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی انسان کو وہاں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ہم نے اپنی لائف میں بہت سٹرگل کی ہے، میں نے بہت کی ہے، بہت محنت کی ہے میں نے مختلف اس کے اندر آ کے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے محنت نہیں کی، ہر بندہ ہر محنت ہسبینڈ کرتا ہے۔ لائف کے اندر مطلب ایک ہم بہت نے پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ بہت مشکل ٹائم گزارا ہے ہم لوگوں نے اپنی لائف کے اندر، لیکن ایسا ایسا سیٹلڈ ہو گئے، بچے بھی جوان ہو گئے۔ تھینک یو ماں بیٹی لائف، میں نے آپ کی ویڈیو واچ کر لی ہے، تھینک یو، میں بھی آپ کی سارے مہنور کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ بہت فنی ہے، وہ جو ہمارا بیٹا ہے نا، ہمارا جو بیٹا ہے نا وہ ہمارے جو شراز بھائی ہیں ان کے ابو ہیں، وہ بھی میری طرح فنی ہے، بہت مذاق، ان کا بھی چینل تھا لیکن آج کل وہ یوٹیوب کو چھوڑ گئے ہیں، ورنہ ان کی وہ ہنسی بڑی مقبول تھی، وہ بھی ایسے فن مزہ کرتے تھے۔ بہت پیارا ہے امان ہے نا، اور امان ابھی ہم گئے نا، مطلب بہت پیار کرنے والا۔ ہاں فنی ہے، اسلام آباد ہم گئے نا تو یہ رات ہوتی جاتی تھی، خالہ بن کے آ جاتا تھا ہمارے کمرے میں چادر پہن کے، آنٹی بن کے، مطلب فن کرتے ہیں، وہ فن مزے والا ہے۔ مانور سے 1 سال ہی ایج میں بڑے ہیں وہ، تو وہ بھی چھوٹا ہی ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، تو بس مطلب بچے آپس میں لگے رہتے تھے، اللہ گلا فن مزہ، تو وہ لگتا نہیں تھا کہ کہیں سے ہمارا آمین آمین۔ داماد آ گیا، وہ مطلب ایک بیٹا ہی لگتا ہے، وہ بیٹا ہی ہے میرا۔ بس یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو فیملی آپ کے مطلب کی مل جائے، آپ کے جیسے لوگ مل جائیں، تو یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے، صحیح بات ہے۔ ورنہ اگر آپ کے بچوں کے ذہن نہ ملتے ہوں یا آپ کی فیملیز کے ذہن نہ ملتے ہوں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر رشتوں کے اندر، بالکل صحیح بات، پھر ساری زندگی کا رونا ہوتا ہے۔ نہیں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، مہنور کے اللہ تعالیٰ کے نصیب آپ کے بہت اچھے اچھے کرے، بہت پیاری فیملی، بہت چلیں اچھی سلمہ ہے۔ خان آپ ریسٹ کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، جاب کرتی ہیں 12 آپ؟ بج گئے ہیں، ہم بھی ریسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس لیے تو انکل دوبارہ آنٹی لائف آپ آ کا جائیں دل گے۔ ایسا ہے کہ لوگ قدر کرنا جانتے ہیں، جی بالکل سب کا دل ایسا ہونا چاہیے، سب کو ہی ایسا سوچنا چاہیے، پازیٹیو اچھا رہنا سوچیں، اچھا، میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے بہت سارے معاملات کے اندر، میرے ساتھ تو لائف میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ میں آپ لیکن کو ایک بتاؤں، چیز جو تھی ہم لوگوں کے درمیان میں کہ ہم دونوں ایک تھے، ہاں جیسے بھی مسئلے آئے ہیں، جیسے بھی لائف میں ہماری لائف میں بھی آئے ہیں، ہمیں ہم بھی، یہاں بھی ایسے رہے، کبھی ہمارے درمیان میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایشو پہ یہ مجھ سے مطلب آرگیو کرے یا میں ان سے آرگیو کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہوا، مطلب کوئی بھی بات ہے اکٹھے بیٹھ کے کی ہے، ایک فیصلہ کیا ہے، ایک دوسرے کی بامی مشورے سے کیا ہے اور اس پہ عمل کیا، مطلب کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی لڑائی نہیں کی زندگی میں، مجھے نہیں یاد کبھی میں ان سے روٹ کے جا رہی ہوں یا میں یہ مجھ سے لڑ کے جا رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا الحمدللہ، ماہی بیٹا شکر ہے کبھی بھی اس کوئی کا۔ مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، آپ بے فکر ہو کہ آپ میرے ساتھ بات کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بھی اپنا انکل سمجھیں، اپنا جو ہے نا اپنے چچا سمجھیں، تو کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، آپ ادھر بیٹھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ ایک ہی جیسے لوگ ہیں، اور کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو جو ممکن ہوگا میں کروں گا، پورے پاکستان نہیں، صرف پاکستان کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میرے دوست موجود نہ ہوں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی ہو سکے گا، آپ کے اپنے ملک میں میرے بہت سارے دوست ہیں، مائی شرما کا تو اتنا پیارا انشاءاللہ، میسج ہے، ہاں بیٹا کوئی بھی تھینک یو مسئلہ ہو مائی، تو اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو اجازت دیں بیٹا، آپ کا، ابھی بہت سب کو شکریہ، اللہ حافظ کرتے ہیں، 12 بج گئے کل ہیں یا یہاں پہ، پرسوں انشاءاللہ دوبارہ لائیو آئیں گے، پھر آپ سے بات ہوگی، بہت اچھا لگا آج، بہت مزہ لو آیا، یو آل، مجھے بہت سب کو مزہ میری آیا طرف لائف کا، سے، بہت شکریہ سب کو، اسی سلامت طرح رہیں، آئیں گے لائف، پازیٹیو باتیں کریں گے، اچھی اچھی گپ شپ کریں گے، چٹ چیٹ کریں گے ہمیشہ، اور نیگیٹیوٹی کو دور بھگائیں گے زندگی سے، ٹھیک ہے نا، ہمارا یہ مشن ہے کہ پازیٹیو ہو کے چلنا ہے، ٹھیک ہے منصور، اوکے جی، اللہ نیگیٹیوٹی کو حافظ، ہٹا دیں یہاں سے لائف سے، بائے اللہ بائے۔ حافظ، بائے بائے۔